بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز میرا عنوان ہوگا قرآن کی بعض آیتوں اور کلمات کے فضائل، مطلب قرآن کی آیتیں جن کے فضائل بہرحال آتے ہیں، اور اسی طرح جو کلمات چند الفاظ قرآن کے جن کی فضائل جو ہے ثابت ہے۔ انشاءاللہ عزیز ایسی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی آج جو ہے کوشش کروں گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک، اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو نازل کیا۔ اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے، بہت سارے فائدے رکھے اس دنیا کے اور آخرت کے، یاد رکھیے۔ یقیناً قرآن کے تمام فضائل کیا ہے وہ تو دیکھنا یا سمجھنا ناممکن جیسی بات ہے، لیکن وہ باتیں جو واضح ہے، یا وہ بعض باتیں جو مشہور اور معروف ہے، یا وہ بعض باتیں جو اللہ رب العزت نے مناسب سمجھی انسانیت کو بتائے، وہ تمام باتیں انشاءاللہ عزیز ہمارے سامنے حدیث کے ذریعے موجود ہے، پہنچی ہیں۔ اسی میں سے چند احادیث اور قرآنی چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کے صورتوں کے تو ہم دیکھ چکے تھے، پوری صورتیں پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، لیکن ایسی بعض آیتیں جن کے پڑھنے کے فضائل جو ہے ہمیں ملتے ہیں، یا بعض کلمات، مطلب پوری آیت تو نہیں لیکن کچھ اس کا ایک جملہ یا کچھ کلمہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ اس کلمے کا یہ فائدہ ہے، یہ چیز ہوں گی، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے اپنی بات کو ہم شروع کرتے ہیں، اور ہم بسم اللہ سے اس چیز کو شروع کریں گے۔ حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کی سوروں کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو ہم پہلے قرآن کی چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے، یاد رکھیے۔ سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی۔ قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے، اور اکثر صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ، ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے، اس میں برکت پڑ جاتی ہے، مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے غرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم الگ الگ کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔
تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا۔ ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے، کنٹیجس ڈیسیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا۔ یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھے۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے۔ تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں، اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ۔ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے، جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے کافی ہے، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے، اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہیں، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو، اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طرح فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے، پانی پہ ڈھانک دو، کھانے پہ ڈھانک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھانک سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو۔ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا معلوم، حدیث میں الفاظ ہیں جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے کیا اور آدھا ڈھانکنے سے بھی کیا، جراثیم مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے۔ یہ معاملہ غائب کا ہے،
غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانکنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے، اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی آسمان سے اترتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائشوں کے طور پر، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو نازل ہوتی ہے تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھک دو، چاہے آدھا پون پاؤ کچھ تو بھی ڈھک جائے، اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا اس کو۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھاپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھاک رہے بسم اللہ، ہے نا؟ آپ دیکھیے، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یاد رکھ، بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے، علماء کے دونوں اقوال ہیں اس معاملے میں، مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ اکثر بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے، جیسا قل اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے، گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے؟ بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا، جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا، سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے۔ شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے نا، اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہے نا، دعا اس کی کہ اللہ میں خبث اور خبائث، جو خبیث قسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ میل اور فیمیل دونوں جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرمگاہ انسان نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے۔ جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے، نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے، اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے، اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے، سمجھ رہا؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا۔
بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان، لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا، رہنے کا نہیں ہوا ہے۔ مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا، نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ تو دعا ہمیں سکھا دی، تو ہم بستری سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، لائٹ بند کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بہت ضروری، بڑا اہم ہے۔ وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ، قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے، گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت، اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے، آپ نے کوئی آفت آ گئی، پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ، ٹھیک۔ آئیے الفاظ سنیے، یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے، اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا، ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا، ٹھیک ہے، اور قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی، مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی، جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی، اور ان کے منہ سے سی کی آواز، انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی، آدمی تکلیف سے، تو سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو بسم اللہ کہتا، اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا، بسم اللہ کہتا، تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے، حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا، تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے اس کو۔ تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے نا، انگلیاں کٹ گئی، ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، تکلیف نہیں تو بسم اللہ، بچہ گرا آپ کا بسم اللہ، آپ گر گئے بسم اللہ، ہر جگہ، ہر، اس لیے ماسٹر کی ہے، مطلب ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا، ویسی دعا ہے، ہر چیز کچھ مصیبت، پریشانی، مشکل، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی کام ختم کرنا ہے، کوئی چیز کھل رہی ہے، کوئی چیز بند ہو رہی ہے، ہر جگہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، چونکہ اللہ کا نام بے انتہا برکت ہے، جس کی کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں، میں نے یہاں کچھ ہی رکھے، یاد رکھی، اور بھی ہے، وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا۔ بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی، بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھیں، اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے، تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں، تو نہیں، بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی، لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچے، عقل سے بھی سوچے، تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے ہیں؟ شفا کے لیے، تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گی، لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں دوا کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی۔ ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو، تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں۔ تو پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں، اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں، اور شریعت میں اپنے دماغ ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ،
تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو، بیماری کے رد میں کھاتے ہو، بیماری ختم کرنے کھاتے ہو، تو بیماری میں کیسے برکت ہوں گی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا، بیماری کو ختم کریں گا۔ عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہا بابرکت ہے، اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے نام سے کھائی جائے تو انسان شفا یاب ہو جائے، چونکہ رب کا نام لیا، اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہو، کبھی ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لیں ہر کام سے پہلے۔ جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے اپنے رب کے طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ان للہ و انا الیہ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے نا؟ اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تم کو کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے؟ ارے بھائی صحت چلی گئی، بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلی گئی ان للہ و انا الیہ راجعون، چیز گم گئی ان للہ و انا الیہ راجعون، چیز نہیں مل رہی ان للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نقصان ہوگا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کا اپنا معمول بنا لیں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑھیے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ تو اللہ نے کہا اور فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو بشارت دے دو۔ اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اس کو ہم عام کر دیں، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا۔ کب فرماتے ہوئے سنا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے، انتقال ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، روح نکلتی ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے نا، تو جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ تو آپ نے بند کیا اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی، پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا، جب کسی مسلمانوں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، کچھ بھی ہو، گم گئی کوئی چیز، نہیں مل رہی کوئی چیز، کھو گئی کوئی چیز، سمجھ رہے آپ، مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات، وہ اللہ عز و جل کی حکم کردہ جس کا حکم اللہ نے دیا فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو،
ٹھیک ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما۔ تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص، جس کا ترجمہ دیکھیے اس کا پڑھتا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ابو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی، آگے اس حدیث کے اندر اور اس میں وضاحت نہیں، دوسرے واقعے میں آتا ہے، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، انہوں نے یہ کلمات پڑھ لی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، اور پھر کہتی ہے جب میرے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں نے عدت گزار لی تب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور انہوں نے ان کے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلہ اور اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ سے۔ ابو سلمہ جو ہے ان کی بڑے فضائل یاد رکھیے، بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے، بدری صحابہ میں سے۔ اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں شوہر کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہی کا ایک واقعہ ہے، اب نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ خیال آیا ابو سلمہ بھی مسلمان، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، اب میں جنت میں جاؤں گی تو کس شوہر کے ساتھ رہوں گی، دونوں مسلمان۔ تو ایک خیال آیا لیکن شرم آئی پوچھنے کو، جھجک ہوئی، تو ایک مرتبہ ایسا پوچھا اللہ کے رسول اگر ایک خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر رہے ہو اور سب ایمان والے رہے ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گی؟ سمجھ رہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اخلاق؟ تو کہا ہاں اخلاق بڑی اہم چیز ہے، اچھے اخلاق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مطمئن ہو گئی کہ یہ کس کے ساتھ رہیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سمجھ رہا؟ تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑا اہم کلمہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مر جائے، کوئی چیز نہ ملے، کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جس کو مصیبت میں آپ شامل کرو یا جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے، تب کیا پڑھ لو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز چوری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز نہیں مل رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز گم گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بیمار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا افضل کلمہ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا حصہ تھا۔ اب آئیے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 163 کا جو آیت ہے اس کی فضیلت میں بات جو آتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیت کے تعلق سے جو فضائل آتے ہیں وہ یہ ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہیں، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ان 2 آیتوں میں ہیں۔ پھر آپ نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ٹھیک ہے۔ اور تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ معبود لائق عبادت کوئی نہیں، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اور اس آیت میں 2 آیتوں میں ہے اسم اعظم۔ دوسری آیت کون سی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ نے فرمایا، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت میں آپ نے فرمایا اسم اللہ کے اسم اعظم ہیں، بڑے نام ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہیں، یہ 2 آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں اسم اعظم جس دعا میں لگا دی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ الحی، القیوم، رحمان اور رحیم، ٹھیک ہے، یہ اسم اعظم ہے، یاد رکھیں۔ ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم آتے اللہ کے، تو ایک میں آیا رحمان اور رحیم آیا، دوسری میں حی اور قیوم آیا، یاد رکھیں۔ اسی طرح
ایک اور آیت کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 کے تعلق سے آتا ہے، یاد رکھیے، جو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے تعلق سے آتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وبالآخرۃ حسنۃ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار۔ اکثر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے اس دعا کو کریں، جس دعا کو ہمارے نبی جو ہے کثرت سے کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی خیر علم و عمل کے اعتبار سے، آخرت کی خیر جنت کے اعتبار سے، جہنم سے نجات، آگ کے عذاب سے نجات۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کے مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب شاباشی دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل ہے، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے، تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی۔ یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا، کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا، کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آیا، وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرا رہے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں، میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا، کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا وہ۔
یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں گا. پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا, پھر وہ آیا, آتے ہی میں نے کھجور چرا دیا, پکڑا, کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا, یہ تھرڈ ٹائم ہے, 2 ٹائم تو معاف کر دیا. کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا. اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے, حریص تھے, کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ. کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا. تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا. صبح ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا. کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا. تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی. اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا. ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی, حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے. کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا, پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو کہا وہ شیطان تھا. کون تھا؟ وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سچ کہی ہے. تو یہاں بھی پتہ چلا. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے. پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے, ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے, اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا, اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا. لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے. بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی, پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں کبھی, یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے, اور پھر پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے, لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, یہ بڑی افضل, بڑی برکت, فضیلت, قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور 286, 285 اینڈ 286, یاد رکھیں. اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے, بڑی فضیلت. ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج, تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی, دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں کے. یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو, کہاں؟ معراج میں. ٹھیک, بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیے. رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے, ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے. بخاری کی روایت ہے, ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی, وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. دوسری روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے. اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے, اس کے قریب نہیں آتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے, جامع ترمذی کی روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے. اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا. 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے, ٹھیک ہے, 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے, اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ 286 ہے. دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا. 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے, رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے, یاد رکھیے, اس کی حفاظت کے لیے, تمام چیزوں کے لیے. اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے. مسلم کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک روز
جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہو، دو نور مبارک ہو، یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، تو کہا دو نور جو ہے مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ دو روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی، پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی، اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، جو شخص یہ دو آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف دو آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان دو، ایک سورہ فاتحہ اور ان دو آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا، اور پہلی بار دنیا میں آیا صرف یہ بولنے کے لیے۔ دیکھیے آپ کتنی اہم چیز ہے نا، تو اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ دو آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں فضیلت جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 2 کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں اعظم ہے اللہ کے، نا جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس میں اللہ کے اس میں اعظم ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک، 190 to 200، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو رات میں تہجد کے جب اٹھتے تو اٹھنے کے بعد فوراً گھر سے باہر نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور آگے چلتے جاتا ہے، سلسلہ چلتے جاتا ہے حتیٰ کہ آیت نمبر 200 تک، سورہ آل عمران کے خاتمے تک آپ اس کو پڑھتے، آسمان کی طرف دیکھ کر، یاد رکھیں، ٹھیک، بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیں، آسمان کی طرف دیکھ کر آپ ان آیتوں کو پڑھتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات سویا تھا، آپ رات تہجد کے لیے اٹھتے ہی آپ باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا اور ان آیتوں کو آپ نے تلاوت کیا، تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے ان آیتوں کی، کہ ہم بھی تہجد کے لیے اٹھے تو گھر سے باہر نہ ہو سکے، چونکہ آج کل ہم فلیٹس میں رہتے ہیں، کبھی بند گھر ہوتے ہیں، تو کم از کم کھڑکی میں کھڑے ہو کے باہر آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کی کیا فضیلت ہے، جو کہ سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 87 ہے، یاد رکھیے اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو بہرحال یہ آیت ہم سب جانتے ہیں کب اور کس واقعے کو جو ہے بیان کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت فرمایا اور کہا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، وہ کون سی دعا تھی؟ وہ یہی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فرمایا پیٹ میں مانگی تھی، تیرے جو ہے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انت، جس کا ترجمہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی ان جملوں کے ساتھ دعا کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کو عام زبان میں لوگ جو ہے بہت سارے ناموں سے اس آیت کو جلالی آیت، کمالی آیت اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو نام دیتے ہیں، اور اس کے لیے مجلسیں سجائی جاتی ہے نا، لوگ جمع ہوتے ہیں اور 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو لا الہ الا انت سبحانہ پڑھا جاتا ہے، پھر پڑھ کر ایصال بخش دیا جاتا ہے وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں، اپنی زندگی میں اپنے زبان سے الفاظ ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، یاد رکھیے مرنے کے بعد ایصال کرنا، ایسا بیٹھ کر ان آیتوں کو پڑھ کے مجلسیں سجانا، یہ سنت سے بہرحال ثابت نہیں۔ ہاں
یہ ثابت ہے آیت، لیکن یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 57 جو کہ سورہ حدید ہے، اس کی آیت نمبر 3 کے تعلق سے آتی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس آیت کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، جب تو اپنے دل میں تھکاوٹ محسوس کرے تو یہ آیت تلاوت کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اگر یہ کوئی غم، کوئی مشکل، کوئی ڈپریشن ہو تو اس آیت کو دل میں انسان جو ہے پڑھا کرے. ٹھیک، آئیے اسی طرح چند اور کلمات دیکھتے ہیں، کلمات یا جملے جس کے فضائل آتے ہیں، جس میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یہ قرآن کے کئی آیتوں کا حصہ ہے، کئی آیتوں میں بہرحال یہ آتا ہے، جیسے کہ سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر جو ہے 35 میں بھی یاد رکھیے یہ جملہ اسی طرح بہرحال آتا ہے. آئیے اس کے فضائل کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں لا الہ الا اللہ کے کتنے فضائل ہیں. میرا ایک اس پہ پورا تفصیلی عنوان ہے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی اہمیت اور فضیلت. میں نے اس کے اندر کم و بیش 17 بڑے بڑے عظیم فضائل رکھے ہیں جو اس صورت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. بہرحال وقت نہیں ہے، ہم مختصر یہاں بھی دیکھیں گے. لیکن مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یقین ہو تو وہ جنت میں جائیں گا. جو لا الہ الا اللہ پہ جس کی زندگی گزری اور اس پہ موت آئی وہ جنت میں جائیں گا. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، قیامت کے روز میری سفارش سے فیضیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے اور جی اور جان سے لا الہ الا اللہ کا قرار کیا ہوں گا. روز قیامت شفاعت کبریٰ جو ہوں گی وہ لوگ وہی مستحق ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے، جنہوں نے سچے اور پکے دل سے اس پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہو لا الہ الا اللہ. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کو کثرت سے وظیفہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، کثرت سے پڑھنا، کوانٹٹی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، 50,000 70,000 1 لاکھ 2 لاکھ 1.25 لاکھ نہیں، کثرت سے پڑھنا، کتنے بار بھی جب چاہے پڑھنا، اس کو معمول بنا لینا. اس کی بڑی فضیلت، اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا ہو. کبیرہ گناہ سے بچتا رہا ہو، بہت اس کی فضیلت ہے، بہت. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ مجھے ایسا کلمہ دے جس کو میں پڑھ کر تیری حمد و ثنا کروں. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کچھ اسپیشل چاہیے تھا. اللہ نے کہا، موسیٰ کیا تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ اگر پلڑے میں میزان میں ساری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور صرف لا الہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. بہت افضل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کے 99 دفتر جو گناہوں سے بھرے ہوں گے، 99 دفتر، ہر دفتر کا سائز، ہر رجسٹر کا سائز، ہر نام اعمال کا سائز اس کے زمین سے لے کے آسمان تک کھولا جائے گا رول ایک 99 ایسے رجسٹرز فل ہوں گے گناہوں سے، اور سب کا حساب و کتاب ہوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گا اس کا بھی حساب و کتاب کیا جائے. وہ شخص کہیں گا، اللہ میرا کیا حساب کرتا ہے، کیوں مذاق اڑاتا ہے، میرا 99 دفتر گناہوں سے فل ہے، کیا ہوں گا. لیکن اللہ کہیں گا آج انصاف کا دن ہے، ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوں گی. فرشتوں سے حکم، جاؤ اس کا جو نیکی دے دو، اسے ایک چھوٹا سا پیپر، حدیث میں آتا ہے، مطلب 99 رجسٹر تو فل ہے گناہوں سے، چھوٹا پیپر، بطاقہ، حدیث بطاقہ بولتے ہیں اس حدیث کو. بطاقہ بولتے ہیں آئی کارڈ یا وزٹنگ کارڈ کو، جو جنرلی آپ گلف میں جائیں گے تو بولتے ہیں بطاقہ، آئی ڈی. ٹھیک، اسے ایک چھوٹا سا پیپر پہ لکھ کے دے دیا گیا 33 نیکی، ایک بطاقہ. سارے لوگ دفتر کے دفتر نیکیوں کے بھرے لے جا رہے ہیں. اس کے 99 دفتر فل ہے، رجسٹرز فل ہے گناہوں سے، ایک ایک کی وسعت زمین و آسمان کے برابر اتنے بڑے بڑے کھلیں گے، لیکن ایک بطاقہ ملے گا صرف. جب اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کہیں گا اس کا حساب کتاب لاؤ. وہ کہیں گا، اللہ کیوں مجھے شرمندہ کرتا ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کہیں گا آج تو انصاف کا دن ہے، جو کچھ ہوگا. اور وہ ایک بطاقہ کہیں گا، بس اتنا ہے میرے پاس، ایک چٹھی. جب وہ چٹھی کو کھولا جائے گا، اس بطاقے کو، اس کے اس اعمال کو، تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. چونکہ اس نے اس کو سچے دل سے مانا ہوگا، اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ اپنے ساتھ تقاضے لاتا ہے. اگر یہ کلمہ چابی ہے جس سے جنت کھولی جا سکتی ہے، تو ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، کنڈیشنز اس کلمے کے بھی ہیں. خالی لا الہ الا اللہ بولے جنت میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے آپ، اب نہیں ہوتا. جیسے ہر چابی کو دانت ہوتے ہیں نا، اس کے کنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ کی.
ورنہ پڑھ تو سب رہے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا یہ اصل چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور بہترین شکر افضل الشکر الحمدللہ۔ ایک روایت نے فرمایا بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا افضل الدعا الحمدللہ۔ الحمدللہ افضل دعا افضل شکر ہے، افضل الشکر افضل الدعا الحمدللہ، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو معمول بنا لے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کو ہم پڑھتے رہیں۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچانا اور انہیں بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا ثمر آور ہے، بہت فروٹفل ہے، اس کی جگہ خالی ہے اور اس میں درخت لگانا ہے، اس کی جگہ خالی ہے۔ تمہاری امت سے کہو اس میں اگر درخت لگانا ہے تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کیا کہو؟ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اگر کلمات کہیں گے تو اس کی زمین پر جو ہے درخت لگ جاتے ہیں۔ تو ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ کلمہ پڑھنے سے درخت لگ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لا الہ الا اللہ اس میں شامل ہے، اس سے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گا۔ ایک روایت نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو وصیت کرو، تلقین کرو لا الہ الا اللہ، چونکہ جو اسے مر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ بڑا اہم کلمہ ہے، ظاہر سی بات ہے انہی کی زبانوں پر آتا ہے جو اپنی زندگیاں اس پر گزارتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت، سبحان اللہ بھی قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، یہ کلمہ ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1000 جو ہے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ 100 بار کیا کہنے سے؟ سبحان اللہ کہنے سے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ ایک بار مختصر جو وظیفہ جو اجر و ثواب میں جو ہے طویل وظیفوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ ایک ایسا مختصر وظیفہ ہے جو طویل لمبے لمبے وظیفوں سے زیادہ افضل ہے۔ آئیے اس تعلق سے میں آپ کو ایک پوری روایت سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جویریہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں جو ہے نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر کرتے بیٹھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی، مطلب صبح سے بالکل ایک دم فجر پڑھ کے بیٹھ گئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، آپ سے ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے، واپس چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے گھر میں تشریف لائے، مطلب ایک کافی لمبا وقت، وہ کئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ اسی وقت تک اسی مسلح پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہے، تب تک چاشت مطلب کئی گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار پڑھے ہیں، 4 کلمے 3 بار پڑھے، مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک، میں فجر کے بعد جب گیا تو 4 کلموں کو 3 بار پڑھا، صرف میں نے اتنا کام کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے۔ ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ تم تو صبح سے اب تک بیٹھی ہو، میں نے صرف ایسے 4 کلمے پڑھے جو 3 بار پڑھے، تو اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتے رہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیا کلمے پڑھے آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمے یہ ہے، آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ کا لفظ عدد خلقی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری مخلوق کے برابر تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کلمہ نمبر 2 پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی،
جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کے راضی ہونے تک تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا سبحان اللہ زینت عرشی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلمتی، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ چار کلمات آپ نے 3 بار کہے، جو کہ دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ ہے، دیکھیے سنیے، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ زینت عرشی، سبحان اللہ مداد کلمتی۔ اس 4 کلموں کو 3 بار پڑھنا صبح فجر کے بعد دن بھر کے وظیفے کے برابر ہے۔ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری نیکیوں کو بھر دیتا ہے۔ سنیے روایت کیا ہے، مسلم کی روایت ہے، مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ دلیل اور صبر روشنی ہے، قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ جو کہے وہ زمین و آسمان کی ساری جگہوں کو نیکی سے بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے الحمدللہ کی فضیلت میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ الحمدللہ افضل الدعا، الحمدللہ افضل الشکر ہے، اسے ہم کثرت سے کریں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں، اس کی بڑی فائدے ہیں۔ الحمدللہ کے تعلق سے ایک بات کہتا ہوں، الحمدللہ یہ کلمہ ہے شکر ہے، ہمیشہ ہمیشہ الحمدللہ علی کل حال، یہ اصول بنا لے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ کہتے رہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ آئیے سنیے، نابالغ اولاد کی وفات پر الحمدللہ کہنے والے کے لیے کیا اجر ہے؟ یہ موت پہ بھی کہنا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اگر ہندوستانی ماحول میں کسی کا انتقال ہو جائے، کیوں تو الحمدللہ بس کلمہ شکر ہے نا، مطلب صرف شکریہ کے لیے ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ جیا بھی تو اللہ کی تعریف، بیمار بھی ہو تو اللہ کی تعریف، مرا بھی تو اللہ کی تعریف، نقصان ہو بھی تو اللہ کی تعریف، فائدہ ہو بھی تو اللہ کی تعریف، یہ معاملہ ہونا چاہیے مومن کا۔ لیکن ہمارے پاس ہر جملہ ایسا خاص ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مرنے پر تو الحمدللہ خالی کچھ اچھا ہو تو برے پہ نہیں بولتے ہیں۔ تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے، پیدا ہو کوئی بولے الحمدللہ مجھے اولاد ہوئی، کوئی کہ الحمدللہ خوشی ہوئی، تو خوش ہوتے لوگ۔ اگر کوئی کہا میرے ابا مر گیا، میں کہا الحمدللہ، تو وہ مارنا شروع کر دیں گا میرے کو، لیکن انتظار کر رہا تھا میرے باپ کے مرنے کا، شکر ادا کر رہا اللہ کا۔ ہم نہیں سمجھتے نا، تعریف ہے اللہ کی، چاہے میں جیوں چاہے مروں۔ آئیے سنیے، اولاد نابالغ اولاد کے مرنے پہ الحمدللہ کہنے کا ثواب کیا ہے، سنیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کی اس بچے کی روح قبض کر لی؟ نابالغ بچے سے مراد پیدائش کی بات سے لے کر جب بالغ نہیں ہوتا بچہ 9-10 سال تک، کیا تم نے اس بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تم نے تو اس کا سب کچھ چھین کے آ گئے، کیا کہا میرے بندے نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا۔ کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ کہا میرے اس بندے نے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے الحمدللہ کہا اور پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ میرے بندے کا بچہ بھی میں نے چھین لیا تو اس نے میری تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی۔ کتنا افضل کلمہ ہے نا الحمدللہ۔ اب کون بیان کر سکتا الحمدللہ؟ جس کو عادت ہو اس کی۔ مال آیا بھی تو الحمدللہ، گیا بھی تو الحمدللہ، اولاد پیدا بھی تو الحمدللہ، مر گئی تو الحمدللہ، کوئی جیا بھی تو الحمدللہ، کوئی مر گیا تو الحمدللہ، نقصان ہو بھی تو الحمدللہ، فائدہ ہو بھی تو الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی ہی تعریف ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذوالجلال والاکرام جو کہ سورہ نمبر 55 سورہ رحمان کی آیت نمبر جو 78 ہے، اس کی فضیلت دیکھتے ہیں ان جملوں کی۔ دعا مانگنے سے پہلے ذوالجلال والاکرام کہنا قبولیت دعا کا باعث بنتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام دعا سے پہلے
ذوالجلال والاکرام اس کا دعا کرنا، یہ دعا قبول کرا دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو، دعا کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو، ٹھیک ہے، لازم پکڑ لو مطلب کرو، اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 173 حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جملے کے کیا فضائل ہے؟ تو اس کے تعلق سے آتا ہے شدید رنج اور غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، دا بیسٹ آف ڈسپوزرس آف افیئر، جس کو بولتے ہیں وکیل۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ مسئلہ کر دیتے، بھائی اب تم دیکھ لو میرا مسئلہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شدید رنج، غم، خوف، لوگ کہہ رہے تھے دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے، سیدھے ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے، آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اس کلمے کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں انہی کلمات سے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، انہی کلمات کو جیسا بتایا گیا ویسا کرنا ہے۔ ان کلمات کو لے کے من مانی گنتی ہم کو طے نہیں کرنا ہے، ان کلمات کو لے کے کوئی دن کوئی رات کوئی صبح اور شام کسی کی موت یا زندگی فکس کر کے نہیں پڑھنا ہے، ان کلمات کو خاص نہیں کرنا ہے کہ کسی کی خوبصورتی پہ، کسی کے موٹاپے پہ، کسی کی موت پر، کسی کی بیماری پر، کوئی کھونے پر نہیں، بلکہ ان کلمات کو جہاں جہاں اپلیکیبل ہے وہاں سنت کے مطابق لاگو کر دینا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ان کلمات کے فضائل ہم کو ملیں گے۔ جب اس قرآن کے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کے اتنے بڑے فضائل ہیں تو میں دعوت دوں گا کیوں نہ ہم قرآن کو پورا پڑھیں، جس کے پتہ نہیں بے انتہا بے شمار لا تعداد فضائل ہیں۔ آج قرآن سے ہم کتنے دور ہیں؟ جب سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کو نیکی سے بھر دیتا ہے تو سارا قرآن، اس کی تلاوت ہماری زندگیوں کو اور آخرت تو کیا کیا چیزوں سے بھر دیں گا، کتنی نیکیوں سے اور جنت کتنے نعمتوں سے بھر دیں گا ہم نہیں جانتے۔ قرآن سے لو لگائیے اور اس کو ویسے ہی سمجھیے جیسا کہ سمجھایا گیا ہے، من مانا نہیں۔ تو ان آیتوں کو جیسا بتایا گیا فکس مت کیجیے، دن رات طے مت کیجیے، بلکہ جیسا بتایا گیا عام رکھیے، لا الہ الا اللہ، جب موقع ملے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 70,000 بنا کے ایک پیکٹ بناتے لوگ، بولتے ایسال کے لیے 70,000 کا ایک سیٹ، دوسرا سیٹ، پھر کوئی مر گیا تو بولتے میرے وہ 70,000 کے ایک سیٹ میں سے تم کو ایسال پارسل۔ ارے کیسا ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ ثابت اگر ہوتا تو صحابہ جمع کر کے رکھتے ہیں، تابعین جمع کر کے رکھتے اور ایصال کرتے جاتے، ہمیں بتاتے کہ دیکھو امتیوں ایسے ایصال ہوتے ہیں، ایسے سیٹس بنا کے رکھو 70,000 کلمات کے، 1 لاکھ کے۔ نہیں بتایا نا 1.25 بار یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو تو یہ ہو جائے، نہیں بتایا نا۔ پڑھیے، خوب پڑھیے، جب ضرورت ہے پڑھیے، دعا سے پہلے، دعا کے بعد، دعا میں تعداد اور وقت طے مت کیجیے جہاں بتایا نہیں ہے۔ جہاں فکس ہے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ تو 100 مرتبہ، وہ ایک الگ بات ہے، جہاں فکس نہیں ہے فکس مت کیجیے اس چیز کو۔ تو بڑے فضائل ہم قرآن سے حاصل کریں گے۔ جب چند کلمات سے اتنے فضائل ہے تو پورا قرآن ہمیں کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے اپنا مضبوط ہم تعلق جوڑے اور اس کی تفسیر کو ہم سمجھیں، وہ کیا ہم سے چاہتا ہے اس کو ہم سمجھیں، جو صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تفسیر بھی اپنی منمانی اپنے ڈھنگ سے ہم نہ کریں، بلکہ جو بتایا گیا ویسا کریں، تو انشاءاللہ عزیز دنیا بھی بہترین گزریں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن کی حقیقت میں فضائل اٹھانے والا بنائے، ہم تمام کے لیے قرآن کو دنیا کے اندر جینے کا طریقہ بنا دے اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، ہماری تمام زندگی جو ہے اسی کے مطابق گزرے اور جو ہے آخرت میں جو ہے یہ ہماری جو ہے سفارش کرے اور ہمیں جو ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ تو عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ کھانا کھاتے وقت جیسا بسم اللہ بولنا کہیں بھول گئے
تو اس کے بارے میں ایسا، اور جو آپ نے جو بتائے یہ پڑھنا ہے ایسا، یہ تو اس کی کوئی ایسا کتاب ہے ایسا کہ جو کہ ایک ایک چیز کی کہ وہ پڑھنے میں اسے یاد کرنے میں آئیں گی ایسا؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بسم اللہ اگر ہم کھاتے وقت اگر بھول جائیں، مطلب یا کسی کام کے شروع میں بھول جائیں تو کیا کریں؟ تو جب بسم اللہ آپ اگر شروع میں بھول جائیں کسی کام کے، تو جب یاد آ جائے تب پڑھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعات ہے کہ ایک صحابی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیکھ کر کھانے کے بیچ میں مسکرائے۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائیں؟ تو کہا جب تو نے کھانا شروع کیا تو نے بسم اللہ نہیں کہا، تو شیطان تیرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، کہ تجھے یاد آیا بیچ میں بسم اللہ، تو نے بسم اللہ پڑھا، شیطان خے کر کے یہاں سے چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ ہم بیچ میں بھی، مثال کے طور پر کوئی چیز کرنا تھی اور بھول گئے، تو آپ بعد میں بھی بیچ میں جب بھی یاد آ جائے فوراً جو بسم اللہ آپ پڑھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور بیچ میں یاد آ جائے۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ وہ کوئی ایسی کتاب وغیرہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہمیں مل جائے یا لکھی ہوئی ملے تاکہ ہم پڑھیں دعاؤں کو۔ تو دعاؤں کے لیے ویسے بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب جو حصن المسلم کے نام سے بڑی مشہور اور معروف ہے، علی بن وحف القحطانی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، ترتیب دی، تو اس کتاب کو انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیں۔ انہوں نے یہاں تک کر لیا کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں بھی لے لی، صبح اور شام کے اذکار لے لیے، مصیبت، پریشانی، تنگ دستی، ہر قسم کی ماشاءاللہ اس میں دعائیں۔ آپ وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ وہ کتاب ماشاءاللہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں موجود ہے، ہندوستانی اعتبار سے کہوں تو خاص طور سے اردو میں، ہندی میں، انگلش میں بہرحال موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی زبانیں ہندوستان کی اس میں ہیں، لیکن یہ 3 بڑی زبانیں جو زیادہ تر مسلمان بولتے اور پڑھتے ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ آپ ضرور اس کو لیں، حصن المسلم، علی بن وحف القحطانی، اور PDF فارمیٹ میں ہے، اس کے ایپس بھی ملیں گے آپ کو، لیکن یہ بات یاد رکھیں حصن المسلم علی بن وحف القحطانی یاد رکھیے، ورنہ آپ کسی کی بھی لے لیں گے اور پھر اس میں وہی ساری چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے وہ لکھی ہوئی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ کتاب ضرور لیں آپ، اس میں انشاءاللہ آپ کو تمام تر دعائیں جو ثابت شدہ، یقیناً میں نے کہہ رہا ہوں پوری، لیکن انہوں نے کوشش کی جتنی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کو دن اور رات میں، انہوں نے اس کو جمع کیا۔ آپ ضرور اس کو پڑھیں اور اس سے انشاءاللہ عزیز فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم شاہ، سورہ یاسین کے تعلق سے سوال ہے کہ اس کے تعلق سے معاشرے میں بہت زیادہ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے نزدیک بھی پڑھا جائے، ایسا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، اور اس کے بہت سارے فضائل بیان کرتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت سے اس کے کیا فضائل ہمیں ملتے ہیں، اس کے تعلق سے وضاحت کریں۔ بھائی نے سوال کیا کہ سورۃ الیاسین کے تعلق سے بہت سارے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، تو کچھ فضائل جو ثابت ہے بتائیے۔ ایسا لوگ بولتے ہیں کوئی شخص مرے تو اس پہ پڑھنا، یا خبر پہ بھی جا کر لوگ پڑھتے ہیں، قبرستان میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے سورہ یاسین کے تعلق سے ایک فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ واضح کر دوں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے بول کر جو روایتیں آتی ہیں وہ صحیح درجے کی نہیں ہے، کوئی بھی یاد رکھے، تو لہٰذا یہ فضیلت تو سورت کی نہیں ہے۔ رہا موتا کے وقت اس کو پڑھنا، یا قبر پر پڑھنا، یا دفناتے وقت پڑھنا، یا اس کے بعد قبر پر جب بھی گئے پڑھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے ایک روایت اس طرح سے ابو داؤد کی ملتی ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین پڑھو۔ تو یہاں علماء اس کی شرح کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا، نہ کہ مرنے کے بعد۔ لیکن موتا کیوں کہا؟ موتا اس لیے کہا کہ اس کی جان اب نکل رہی ہے، مطلب اب وہ سکرات کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ مرنے ہی والا ہے۔ تو جو مرنے والا ہے وہ موتا ہی ہے، اب بچتا نہیں۔ کوئی آدمی سکرات میں چلے جائے یا فرشتوں کو دیکھ لے تو اب بچتا نہیں، لیکن تلقین کے لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تلقین کے لیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کرے، تو یہ معنی میں ہے۔ تو وہ جو ہے کہ اپنے موتا پہ جو ہے سورہ یاسین پڑھو، اس کا معنی ہے جو مر رہا ہو یا مرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا سکرات کا یا نظر کی حالت لمبی جا رہی ہو تو اس کے پاس پڑھنا چاہیے، معنی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دفناتے وقت یا قبر پہ دفنانے کے بعد یا جب بھی قبر پہ جایا جائے سورہ یاسین پڑھے، چونکہ حدیث میں نہ بولے موت، تو موت سے مراد یہاں جو مر رہا ہو، جانکنی میں ہو، سکرات ہو، تکلیف ہو موت کی، تو تب ایسے شخص کے بازو تاکہ وہ یاد کرے، سنے، دہرائے، پڑھے، اللہ کا ذکر کان میں جائے، اس کے لیے آپ سورۃ الیاسین وہاں پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تو اس کی ایک فضیلت میں کہوں گا، یہ ایک بات ثابت ہے اس کے تعلق سے. لیکن باقی دیگر بہت سارے فضائل کہ اس کو جمعہ کے دن اتنے بار پڑھے تو یہ فضیلت، آدھی رات کو پڑھے تو اتنی فضیلت، 11 بار پڑھے، 21 بار، 40 دن، 21 دن، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مان لیے، یہ ثابت نہیں ہے. ہاں جو مر رہا ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کی تلاوت میں تو یہ آتا ہی رہیں گا بہرحال، تو آپ تب پڑھ سکتے ہیں. اور اس سورہ یاسین میں بڑے اچھے واقعے یاد رکھیے. اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس صورت کے ذریعے اپنے اطراف کے لوگوں کو جو زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ. کہ صورت کے ذریعے، سورہ یاسین کے ذریعے اپنے اطراف زندہ لوگوں کو ڈراؤ. لیکن کتنی عجیب بات ہے نا، اسی صورت کو لے کے لوگ اکثر اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں. کیا کہا کہ اس صورت کے ذریعے، چونکہ تمہارے سے پہلے یہاں نبی نہیں آیا، اس قوم کے اندر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، تو اس صورت کے ذریعے اپنے اطراف کے زندوں کو ڈراؤ. اور ہم اس صورت کے ذریعے اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں، کبھی اس کا معنی، اس کا مفہوم نہیں جانتے کہ سورۃ الیاسین جس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے فضائل لوگوں نے بنا لیے جو کہ ہے بھی نہیں، کم از کم مانتے ہو اتنے ہیں تو کم از کم پڑھ کے تو دیکھو کیا کہتی ہے وہ صورت، کیا پیغام، کیا میسج، کیا سندیش لی ہوئی یہ صورت. بہرحال تو قرآن سے بڑا ہمارا عجیب حال ہے، بس فضائل کی حد تک موجود ہے. کبھی زندگیوں میں بیمار ہو جائے تو گھول کے کھانے پینے لٹکانے کے لیے موجود ہے، لڑائی ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے لاؤ بیچ میں ہاتھ رکھتا قرآن پر قسم کھاتا اس کے لیے موجود ہے. لیکن میرے بھائیوں جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ تھا کہ اس قرآن کی ہم ایمان لانے کے بعد تلاوت کریں. یہ کیا کہنا چاہتا ہے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے، زندگی میں اپنے عمل میں لائے اور دوسروں تک پہنچائے. اس کے حقوق ہے، کچھ رائٹس ہیں. تو بہرحال یہ تو ہم نے چھوڑ دی. اور باقی سارا تو سورۃ الیاسین دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے. سورۃ الیاسین کو میت کی قریب پڑھنے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ موت کی تکلیف سے راحت یا اس کو تلقین میں، قرآن تلقین میں آئیں گا. بہرحال تو آپ ایسا انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 کون سی ہے؟ تو دیکھیے وہ آیت نمبر 63 نہیں تھی، آیت نمبر 163 تھی. میں نے کہا 163 نمبر کی بہرحال آیت تھی. اور 163 نمبر کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیت تھی. تو 63 نہیں 163 ہے. کسی نے ایک سوال کیا رقیہ میں کون کون سی آیت اور دعائیں پڑھنا چاہیے؟ تو رقیہ کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا، رقیہ سے معنی دیا کسی کو بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے کون کون سی آیتیں. تو دیکھیے اس تعلق سے رقیہ شریعہ میں بہت ساری آیتیں ثابت ہیں. جو میرا پچھلا عنوان تھا سوروں کے فضائل، میں نے اس میں رکھا تھا رقیہ کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، رقیہ کے اندر سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیمار تھا، اس کو فیٹس آتے تھے، صحابہ نے 3 دن تک سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی، وہ اچھا ہو گیا. سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کا ہم نے دیکھا. ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، آپ نے کہا اللہ بچھو پہ لعنت کرے، یہ انبیاؤں کو غیر انبیاؤں کسی کو نہیں چھوڑتے. پھر آپ نے سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر نمک منگایا، پانی میں نمک کو گھولا، نمک اس زخم پہ لگایا اور پڑھ کر دم کیا. اور ایک روایت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھا ہے نا. تو یہ رقیہ ہے، یہ علاج ہے. اسی طرح ابھی ہم نے دیکھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، یہ بھی رقیہ میں پڑھی جا سکتی ہے چونکہ جن شیطان اس سے دور جاتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 286 یہ بھی رقیہ میں بہرحال تلاوت کی جا سکتی ہے. تو رقیہ کے اندر آپ سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی 255 آیت الکرسی، 285 اور 286 پڑھ سکتے ہیں. سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں جن کے فضائل ثابت ہیں، وہ آیتوں کو بھی اس میں جن سے بیماری، شیطان، مصیبت، پریشانی، تکلیف، ڈپریشن، ٹھیک ہے، ان سے دوری کے تعلق سے تذکرے آتے ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں. یہی رقیہ ہے. اس کا کوئی خاص فارمیٹ ثابت نہیں ہے کہ ایسے فارمیٹ پڑھا جائے، لیکن جو آیتیں ثابت ہیں ان آیتوں کو آپ جتنا چاہے کثرت سے اپنے اوپر بہرحال دم کریں. انشاءاللہ عزیز یہ شفا کا، اللہ کی طرف سے رحمت کا، اور انشاءاللہ عزیز بہت ساری چیزوں کا فائدے کا جو انشاءاللہ باعث بنے گا. السلام علیکم شیخ. اس میں بہت باری کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں جو رشتہ دار بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو جو قرآن سنت سے جڑے ہوئے نہیں رہتے پہلے سے، وہ جو پاکستانی پنسورہ وغیرہ جو مجموعہ وظائف طلسماتی دنیا یہ جو کتابیں ہوتی ہے اس کے اوپر منحصر جو بھی ہو اس کے اندر وظائف آتے وہ پڑھتے ہیں. اگر ہم ان کو بتانے کے لیے کہے کہ بھئی اگر آپ یہ قرآن حدیث ثابت نہیں ہے، تو وہ کیسا ایک دم چھوٹا کوئی رہتا ہے تو اس سے بولتے کہ تم کون ہو گئے ہم کو سکھانے والے قرآن حدیث، ہم نے اتنی دبکالے اتنے دیکھے. تو ہم کس طرح ان سے بتائے کہ یہی عمل ہے جو ہمیں نبی نے کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے، اور وہ تو ان کے ساتھ کس طرح کنسلٹ کریں ان کو صحیح طریقے پر لانے سے. پھر وہ کتابیں وغیرہ پھینک دیے تو پھر وہ کیسا ہے، بہت گھر میں ماحول وغیرہ کیسا کسی ہو جاتا ہے. ویسے اس کے لیے کیا تدابیر کریں ہم؟ بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ گھر کے اندر جہاں قرآن حدیث کی تعلیمات ابھی عام نہیں ہوئی گھروں میں، بچے جا کر بتاتے ہیں کہ جو کتابیں اس میں عموماً پڑھی جاتی ہے
وظائف کی، ذکر و اذکار کی، دن و رات کے اذکار کی، مصیبت پریشانی میں کیا پڑھے. اور میں نے بھی کئی کتابیں دی، بھائی نے کچھ نام بھی لیے، کئی نام میں نے بھی سنے، کئی چیزیں پڑھی. اللہ کے اسماء و صفات کے لوگوں نے کتابیں بنا دی، اتنے بار پڑھو تو یہ فائدے جو کہ ثابت نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بنا دی، اس کو بھی پڑھ رہے ہیں. آپ کیسا مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، نبیوں کے بنا دیے، انبیاؤں کے. پھر سلیمان علیہ السلام کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا کتابیں جو طریقے کے تعلق سے، یہ مسئلہ ہے تو یہ کر لو، محبت ہے تو یہ چٹھی لکھ کے پھینک دو، فلاں کر لو، پانی میں ڈبا دو، پتھر لگا دو، جلا دو، جھاڑو سے مارو، فلاں کرو، ٹھوک دو، چپکا دو، لٹکا دو تو فائدہ ہو جائیں گے. یہ کامن ہے. بھائی کا سوال تھا، اگر ایسے ماحول میں ہم روکے تو بولتے تم بچے ہیں، تم کو کیا معلوم، تم کو کیا سمجھتا، تم نے کیا دنیا دیکھی ہے، تم کو کیا علم، ہم لوگوں کو سمجھتا، ہم اتنے پرانے ہیں، وہ علامہ اتنے بڑے ہیں، یہ مفتی اتنے بڑے ہیں، وہ فلاں اتنے ہمارے خاندان میں چلتا آیا. اب اگر پھینک دے تو نیا ٹینشن، ٹھیک کہ پھینک دیا، ہو سکتا ہے ایک کے بدلے 4 لا کے رکھ دے تو مشکل بھی ہو جائیں گا. تو کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، کوئی چیز جو ہے نا، سمجھ لیجیے دنیا کے اندر وہ خالی نہیں ہوتی، اس میں یا کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہیں تو ہوا رہتی ہے. تو فضائل کے تعلق سے جب وہ ان فضائل سے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں، تو میں آپ کو کہوں گا وہ کتابیں لے آ کے پہلے رکھیے جس سے فضائل ثابت ہے. آپ بولیں گے بھائی یہ سورت پڑھنے کی فضائل نہیں ہیں، تو وہیں ایک کتاب رکھیے یہ سورت پڑھنے کی فضائل ثابت ہے. تو پہلے کیا کام کیجئے، جو ثابت ہے وہ لے جائے. جیسا ان کو بولیے ایسا وہ پڑھ رہے ہیں، مصیبت میں پڑھنے کی دعا یا مصیبت پڑھنے کا وظیفہ. کیا وظیفہ ہے؟ 11 بار سورہ یاسین کو جمعہ کی نماز کے بعد عصر سے پہلے پڑھا جائے تو کام ہو جائیں گا. یہ ثابت نہیں ہے، لیکن سورہ یاسین قرآن کا سورہ ہے، یقیناً بہت مقدس چیز ہے، لیکن اس کو اس طرح سے 11 بار پڑھنا جمعہ کو خاص کر کے سنت سے چونکہ ثابت نہیں ہے. کوئی اگر ایسا کرتا ہے میرا بھائی یا بہن تو وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو صحابہ کو نہیں معلوم ہوئی میرے کو معلوم ہو گئی. تو غلطی یہ ہو رہی، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھنا بالکل افضل ہے، لیکن اپنے ڈھنگ سے پڑھنا یہ غلط ہے. تو بہرحال تو آپ کیا کریں، مصیبت کی دعائیں بلے بلی دیکھیے، یہ مصیبت کی دعا ہے، اس کو اتنے بار پڑھا جائے. اگر ثابت ہے، نہیں پڑھایا تو آپ بولیے یہ صبح شام جتنے بار ہو سکتا پڑھو، اس کے فائدے سمجھے آپ. پہلے تو کیا کیجئے، پہلے وہ جو غلط چیزیں ہیں اس کے رد میں وہ صحیح چیزیں لا کے رکھی. مطلب بدعتیں تب آتی جب سنتیں ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر بدعتیں آنے سنت نکل جاتی ہے، شرک آنے سے توحید نکل جاتی. تو آپ کیا کیجئے، پہلے وہ خلا فل کیجئے، اس کے یہ فائدے، یہ صورت کے فائدے، اور بتائیے ان کے فائدے. تو گھر والے بھی کبھی کیا ہوتا، ہم لوگ بولتے قرآن حدیث، تو قرآن کے فضائل فوائد جو ثابت ہے اس کا بھی کبھی کبھی انکار کرنا شروع کر، ہے کچھ بھی نہیں رہتا، بس پڑھو اور قرآن پہ عمل کرو کافی نہیں. جو ہے وہ ہے. اب وہ لوگوں کے لیے فضائل بولے تو سب کچھ، زندگی جینے کا مقصد فضائل، صرف فضائل 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 فضائل، پوری زندگی فضائل میں جاری. تو کیا کیجیے آپ، فوراً جو ثابت شدہ فضائل ہیں ان کو عام کر دیجیے، گھر میں چپے چپے پہ فضائل پھیلا دیجیے آپ، ہے نا. چپے ادھر فضائل ادھر فضائل، اٹھ رہے فضائل، بیٹھ رہے فضائل، بتاتے جائیے ان کو کہ دیکھیے یہ ہے، یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے، یہ مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے، تکلیف کے لیے، تنگ دستی کے لیے، مالی کمی کے لیے، ہے نا. بہت سارے سوالات ہیں صاحب. کچھ لوگ بولتے ہیں اولاد کی پیدائش ہو تو کون سی دعا پڑھیں. تو اولاد کی پیدائش میں خاص دعا نہیں ہے، لیکن تکلیف ہے وہ بھی ایک قسم کی، اس کے لیے دعا ہے، تکلیف کے لیے دعا ہے، تکلیف کی دوری کے لیے دعا ہے، وہ ہم پڑھ سکتے. سمجھے آپ بات. تو بہرحال آپ ان کو وہ چیزیں، وہ دعائیں، وہ فضائل، وہ چیزیں رکھے. تو جب ان کو یقین ہوگا کہ آپ کوئی چیز کو ختم نہیں کر رہے، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ یوز کرو. سمجھ رہے آپ. تو پہلا کام یہ. دوسرا، جب وہ چیزیں آپ رکھ دیں تو ان سے کہیں پھر اس کی ہم کو ضرورت نہیں، چونکہ یہ چیز آ گئی ہے جو کہ ثابت شدہ ہے. اب وہ لوگ بولتے نہیں اس میں بھی کیا غلط ہے، پڑھ لیے تو کیا ہوا. تو ان کو بتائیے کہ اگر ہم ایسی کوئی چیز پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، سلف صالحین جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے انہوں نے بھی کتابیں نہیں لکھی، تو ایک طرح سے ہم یہ دعویٰ کریں نعوذ باللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا، جو صحابہ کو نہیں پتہ چلا، اب ہم کو پتہ چلا، ہم کر کے ثواب کما رہے تھے اور وہ لوگ نعوذ باللہ اس ثواب سے محروم رہ گئے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کسی ثواب کی چیز کو چھوڑے، عمل نہ کرے، ہم تک نہ پہنچائے، امت تک نہ پہنچائے؟ بالکل نہیں. تو بولنا سب پہنچا دیا گیا ہے، اس میں ہے کیا یہ نہیں. تو ان کو اچھے سے احسن. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اچھی باتوں سے، اچھی اچھی مثالوں سے، وجادلہم باللتی حسن، اور اگر کبھی بحث ہو جائے تو اچھے انداز سے. تو یہ اصول کو یاد رکھیے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کو پتہ چلے غلط ہے، امی غلط ہے یہ کتاب، باہر پھینک دو، جلا دو اس کو، یہ کر دو وہ کر دو، تو امی بولتے بیٹے تم چل جاؤ گھر سے، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں بیٹے، تم ہم کو کل کے پیدا ہوئے سکھائیں گے کیا ہے کیا نہیں. تو آپ کیا کریں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلا رہے، حکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی اچھی مثالیں، ہے نا. تو آپ نے حکمت کیا اختیار کی، الٹرنیٹ لا کے رکھا. الٹرنیٹ رکھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا، سیکنڈ کام، اب ان کو اس کے فضائل بتائیے. فضائل جب انہوں نے سیکھ لی ماشاءاللہ تو کہیے کہ ہم اس کو رکھ دیں گے، تب تھوڑا مجادلہ ہو سکتا بحث.
اچھا کہ ٹھیک ہے ابھی یہیں رکھیے اٹھا کے بولنا, اپنے کو بعد میں جیسے سا ملیں گا صحیح, اپن اس کو ضرورت نہیں ہے. جو بات اللہ کے رسول سے, جو بات صحابہ سے مل جائے بولنا, پھر آپ کو کیا ضرورت دوسروں کے پاس جانے کی, ہے نا. ایسا کریے انشاءاللہ اچھے انداز سے, تو میں سمجھتا ہوں بات مانیں گے. لیکن اگر ہم نے وہ گھٹیا طریقہ اختیار کیا کہ تم بدعتی, تم مشرک, تم کافر, تم حرام کاری کرتے, تم غلط چیزیں پڑھتے, علم غلم پڑھتے, یہ کرتے, تمہارا مفتی ایسا, تمہارا عالم ایسا, تمہارا امام ایسا, تمہاری کتاب ایسی, تو پھر سمجھو آپ نے اپنے ہاتھ سے میس کریٹ کر لیا, ایک ایسی چیز بنا لی جس کا حل آپ کے پاس بھی نہیں. اب تو ایک بار گھر میں لیڈیز یا جینٹس آپ کے خلاف ہو جائے جو عمر میں زیادہ ہے, کبھی نہیں مانیں گے. چچا کو آپ نے کچھ غیر غلط بول دیا, ارے میرا چچا تو بدعتی ہے. اب جس کو بولا اس نے آ کے بول دیا تمہارا بھتیجا تو بدعتی بولتے پھرتا تم کو. اب یہ چچا کو بولے چچا یہ غلط ہے, تو بولتا بیٹے جو بولنا تھا بول دیا, اب آ کے اصلاح کرے, چلو نکلو یہاں سے. اب بول رہا میرے کو آ کے کہ میں مطلب وہ ہے جب میرے کو بدعتی بولتے پھر رہا دوستوں کے اندر. ہمارے پاس جو ہے نا وہ بلانے کی حکمت اور اچھی نصیحت والا معاملہ نہیں ہے. آپ کیجئے, اس کو وقت لگے گا. سالوں سے نسلوں سے جو چیزیں پڑھی جا رہی ہے, ایک جھٹکے میں فل سٹاپ نہیں لگتا. اللہ ماشاء اللہ, اللہ جس کے لیے چاہے. کبھی ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک دن میں بدل جاتے ہیں, ہر کوئی نہیں ہوتا. تو وہاں دھیرے دھیرے کر کے صحیح چیز کو لائیے, ریپلیس کریے پرانی خراب چیز کو. صحیح چیز بھر جائیں گی, پرانی چیز انشاءاللہ نکل جائیں گی. ایک بار نکل جائے پھر خاموشی سے جب صحیح چیزوں کو پڑھنا شروع ہو گیا, وظیفے شروع ہو گئے, فلاں ہو گئے, رکھ دو. آپ خود بتائیے جا کر, دیکھو فضیلت بولنا, یہ پڑھنے کی فضیلت ہے, یہ پڑھنے کی فضیلت ہے. دن میں 70 بار توبہ کی فضیلت ہے, 100 مرتبہ توبہ کی فضیلت ہے. ہر نماز کے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کی فضیلت ہے. اس کے بعد رات میں سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ فضیلت ہے. آپ بیان کیجیے. آدھی رات کو اٹھ کے یہ دعا کرنے کی فضیلت ہے. رات میں اٹھنے کے بعد آسمان کو دیکھ کے دعا کر کے مسئلوں کا حل نکل جاتا ہے. ہر دعا کے آخر میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھنے سے یہ ہوتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس سے مصیبت ٹل جاتی ہے. بتائیے, تو ان کو لگے گا ہاں اپنے سے کچھ ہے. ایکچولی کیا ہوا, لوگوں کو صحیح چیز نہیں مل رہا تو انہوں نے ڈپلیکیٹ چیزیں لے لی. تو آپ صحیح چیز بتائیے, حکمت کے ساتھ بتائیے, اور تھوڑا وقت جانے دیجیے. وقت کے ساتھ انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ عزیز حل ہو جائیں گی. کسی نے ایک سوال کیا, کسی بات کو لے کر منت مانگی جاتی ہے, منت کن کن چیزوں کی مانگی جانی چاہیے؟ لوگ سورہ یاسین کچھ 51 یا 100 بار پڑھنے کی منت مانگتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز کہ منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے, لیکن مانگنا جائز ہے, اور مانگ لیا جائے تو پورا کرنا واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں, اللہ منت کے ذریعے کنجوس سے مال خرچ کروا دیتا ہے, جو عبادت نہیں کرتا اس عبادت کروا لیتا ہے. تو منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے, لیکن مانگنا جائز ہے, اور مانگ لیا جائے تو پورا کرنا واجب بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بات یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے منتیں مانگی اور اس کو پورا بھی کیا. تو اب سوال تھا کس بات کی منت مانگی جا سکتی ہے؟ ہر وہ کام جو حلال ہے اس کی آپ منت مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے جو کام اللہ نے حکم دے دیا اس پر منت نہیں مانگی جائیں گی. جیسا کہ فرائض کے اوپر آپ منت نہیں مانگ سکتے, وہ تو کرنا ہی ہے آپ کو. لیکن جیسا کہ اگر اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو امتحان میں پاس ہو جاؤں تو فلاں, یہ حلال چیزوں پہ آپ منت بہرحال مانگ سکتے کہ اللہ میں یہ کر لوں تو وہ کر لوں تو یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے, تو پھر آپ کیا کیجیے, منت ایسی مانگی جا سکتی ہے. منت کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں مانگنا چاہیے, اور کچھ علماء نے لکھا فرائض سے کم ہونی چاہیے. وہ جیسا فرض روزے کتنے سال میں 30 ہے نا, 29 یا 30 ہوتے ہیں, تو منت اس سے زیادہ نہیں ہونا, وہ لکھتے ہیں کم کیجئے. 1 روزہ 2 روزے 3 روزے 4 روزے ہوتے ہیں. تو ہم بس کیسی منت ہوتی, 100 روزے رکھوں گی اللہ میرا بچہ 10ویں میں اگر میرٹ میں آ گیا تو, اور پہلے 10 سال سے روزے نہیں ہو رہے اپنے, اور ابھی مانگ لیے 100 کی. اب کیا کروں, بچہ تو ہو گیا, اللہ نے کر دیا میرے نے پاس, اب 100 روزے کہاں سے رکھوں؟ نہیں رکھ سکتے آپ, بوجھ ہے. اللہ اگر یہ منت پوری تو 1000 رکعت نماز پڑھوں گی. ظلم کر لیا اپنے نفس پہ آپ نے. 1000 رکعت اللہ نے ہر روز میں صرف 17 رکعت فرض رکھی, آپ پر اب 1000 رکعت کی منت مانگ رہے. آپ پریشان ہیں, وہ بچہ پاس ہو گیا تو اب بولے 10th ہو گیا میرٹ, آپ انجینئرنگ میں لگ گیا یا میڈیسن میں لگ گیا, تو اب جب پاس ہونے کی 1000 تھی 2000 مانگنی پڑیں گی. تو ارے باپ اب تو نہیں ہوتا اپنے سے. اب مصیبت پریشانی, سر کے بال سفید ہونا چالو ہو گئے, اب منت کے پھٹکارے واپس آنے, ایسا کچھ بھی ہوتا ہے منت کی پھٹکار ہے نا. بچہ پاس تو ہو گیا لیکن نمبر نہیں لگا اچھی جگہ, تو لوگ بولتے منت مانگے تھے, ہاں پھٹکار بڑی تم پہ بری نہیں کر, ہاں ماں اب تک نہیں کری. اب بچہ انجینئر ہو کے, اس کا بچہ انجینئر ہو گیا, اس کا ماں کا رونا ابھی بھی چلتا, میری منت پوری نہیں ہوئی ابھی بھی. مطلب جو بیٹے کے لیے مانگی تھی, اب پوتا بھی انجینئر ہو رہا, اب تک نہیں پوری ہوئی. تو تھوڑی مانگنا, چھوٹی مانگنا, ہلکی مانگنا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو تھوڑی ضرورت ہے آپ کی عبادتوں کی خوش ہونے کے لیے, ہے نا. یہ تو خیر اللہ اس ذریعے کام لے لیتا ہے انسانوں سے, تو لہٰذا ایسی مانگے جاؤ, بہت ہلکی 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا, ٹھیک ہے. ایک جانور کی قربانی اگر طاقت استطاعت ہے تو ایک قربانی کر دوں گا, ایسی منتیں صحابہ سے ثابت ہے. منت کچھ نمازیں, کچھ روزوں کی, 1 روزہ 2 روزے رکھ لوں گا,
ٹھیک ہے. تو یہ ایسی جائز منت ہے. طاقت و استطاعت میں ایسی منتیں مانگی, اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں عمرہ کر کے آؤں گا. کھانے کو نہیں گھر میں, آپ عمرے کی منت مانگ رہے, کیسا لاجیکلی اس کو پورا کیسا؟ اچھا آپ مانگ لیے, آپ در در بھیک مانگتے گھومتے. عمرے کی منت تھی پورا کرنے, بھیک دو, 1100 روپے لوگ بھیک دیتے, جمع کر کے 40,000 روپے کر کے عمرہ گئے. بولے بھیک والا, بولے یہ ہم نے نظر مانگے تھے نا. اور اچھا کچھ لوگوں کی نظر ایسی رہتی کہ بھیک مانگ کے کام کروں گا. ارے واہ, مطلب ایک تو نظر تیری اور اس پر بھیک مانگ کے مطلب کیا رہتا, اے اللہ میں 1100 روپے بھیک مانگ کے فلاں کام کروں گا, فلاں جگہ زیارت کروں گا. یہ کیا منت ہے جس کو جو آپ کو بھکاری بنا دے رہا دنیا میں؟ یہ کوئی منت ہے؟ تو بہرحال ویسے ہی مانگے جو جائز کام ہو, ہلکی پھلکی ہو, آپ مانگ سکتے ہیں. مانگے تو پورا کرنا آپ کے لیے واجب ہے. یاد رکھیے. اب انہوں نے سوال کیا سورہ یاسین 51 بار یا 100 بار پڑھنا, ایسی منت مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی چاہے تو سورہ یاسین 1 بار 2 بار پڑھنے کی مانگ سکتا ہے. 51 بار اور 100 بار بہت زیادہ ہو رہا نا, ویری ہیوی, بہت زیادہ ہے. اور اس سے کوئی ایسے فضائل بھی نہیں 51 یا 100 مرتبہ. لیکن میں جانتا ہوں اکثر منتوں میں سورہ یاسین استعمال ہوتا ہے. 11 بار, 21 بار, 40 بار, 41 بار, 51 بار, 100 بار, 151 بار, 251 بار, یہ تمام فگرز ایسے 786 بار یہ تمام لوگ کرتے ہیں. یہ نہ کرے تو اچھا ہے میرے بھائیوں. 100 مرتبہ سورہ یاسین آپ پڑھ رہے ہیں منت کی وجہ سے, اس سے اچھا اگر آپ یہ کہتے کہ میں قرآن کو ختم کروں گا, ایک چھوٹی صورت پڑھ لوں گا, کافی ہو جاتا منت کے لیے. اس کے بعد قرآن سے لو لگائیے, پورا قرآن پڑھیے نا, 114 صورتیں پورے پڑھ لو نا ایک بار ترجمے کے ساتھ. کتنی اچھا ہوگا, کتنا فائدہ ہوگا اس کا. اور کیا منت مانگ کے قرآن پڑھنے کی قسم کھائے ہوئے ہم نے؟ بغیر منت کی نہیں پڑھ سکتے اس کو ہم کبھی. پڑھنا چاہیے. تو میں کہوں گا یہ منت تو جائز ہے, میں حرام نہیں کہہ سکتا. اتنی بڑی لیکن مت مانگیے بھائی. سورہ یاسین چھوٹا نہیں, کافی بڑا, اور 51 بار 100 بار کافی تعداد ہوتی ہے, جبکہ سنت سے کوئی 51 اور 100 ثابت نہیں ہے. آپ ایک بار پڑھنے کا بھی مانگ لیں تو بھی جائز نظر ہوں گی. نظر منت, عربی میں نظر بولتے ہیں, اردو منت, تو جائز نظر ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بار سورہ یاسین میں پڑھ لوں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سورہ یاسین خاص نہیں منت کے لیے, یاد رکھیے, یہ بھی کلیئر ہو جائے. آپ سورہ بقرہ پڑھیے, سورہ یاسین پڑھیے, سورہ رحمان پڑھیے, سورہ اخلاص پڑھیے, کچھ بھی بہرحال اس میں شامل ہو سکتا ہے. فیض بھائی جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اپنی دعا کو آمین کہہ کر قبولیت کی مہر لگا دو. تو جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن شریف سنتے ہیں تو اس میں بہت ساری دعائیں آتی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی, یوسف علیہ السلام کی وغیرہ. تو جب تلاوت کے وقت بھی آمین کہنا ضروری ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ دعا کے بعد آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ آمین یہ مہر ہوتی ہے, اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول کر جو ہم نے تجھ سے مانگا. تو جب قرآن پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, تو اس میں اگر کوئی ایسی دعائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی, یوسف علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کی, تو کیا اس پر بھی آمین کہنا چاہیے؟ تو دیکھیے تلاوت میں آمین کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے. تلاوت میں نہیں, آپ تلاوت سے ہٹ کر اگر دعاؤں کی شکل میں اس آیتوں کو پڑھ رہے ہیں تو تب تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں, تلاوت میں نہیں. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں, نفل نمازوں میں جب ایسی دعائیں آئی جس میں جہنم سے پناہ والی ہے, تو اس میں آپ نے اپنی دعائیں بھی کی اور اس پہ آمین بھی کا, ایسی کچھ باتیں ثابت ہیں. لیکن جنت کے تذکروں پہ آمین ثابت نہیں, صرف جہنم کے تعلق سے آتا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صلاۃ الکسوف مطلب سورج گرہن کی نماز پڑھائی. جب آپ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پیچھے ہٹے, سارے صحابہ بھی سب کے سب پیچھے ہٹے, آپ پیچھے ہٹے, پیچھے کی طرف گئے, اور صحابہ بھی پیچھے ہٹے. ٹھیک, اور ایک مرتبہ آگے چلے گئے. صحابہ نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ آپ آگے چلے گئے, پیچھے آئے تو آپ بھی پیچھے ہٹے, تو آپ نے پوچھا کیا تھا یہ آپ آگے گئے پیچھے؟ تو کہا جب میں پڑھ رہا تھا نماز تو مجھے جنت دکھلائی گئی تو میں آگے گیا تاکہ اسے حاصل کروں, اور جب جہنم دکھلائی گئی تو میں نے اسے پناہ مانگی اور پیچھے ہٹا, جسے صحابہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تو وہ لوگ بھی پیچھے ہٹے. تو یہاں پناہ مانگی آپ نے, لیکن جنت کے وقت آمین کہا بول کے الفاظ ہیں, لیکن جہنم کا تذکرے پناہ ہی مانگی اور پیچھے بھی ہٹے آپ. ٹھیک, تو اس سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ جہنم کے تذکرے اگر نماز نفل نماز جیسا تراویح وغیرہ پڑھ رہے آ جائے تو پناہ مانگ سکتے ہیں آپ, اور بالخصوص آپ ذاتی طور سے پڑھ رہے ہیں تو اگر امام کرا تو امام کر سکتا ہے وہ کام, پھر آپ نہیں کریں گے. ٹھیک, لیکن تلاوت کے دوران آمین کہنا درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ تلاوت میں آپ وہ واقعات اور ان چیزوں کو یاد کر رہے ہیں, نہ کہ آپ دعا کر رہے ہیں. آپ پھر کیا کریں, تلاوت کر لیں, تلاوت کے بعد دعائیہ شکل میں بھی ان کلمات کو پھر ادا کریں. جب آپ دعائیہ شکل میں کریں گے تب آمین کہیں گے, جب تلاوت کی شکل میں کریں گے تب آمین آپ نہیں کہیں گے, یاد رکھیں. ٹھیک, یہ معاملہ جنت کے تذکروں پہ بھی ہوگا, جہنم کے تذکروں پہ بھی ہوگا, یا دیگر آیتوں پہ ہوگا. ایسا جہنمی لوگ کیا کہیں گے تو ہم بول سکتے ہیں اللہ ہمیں پناہ دے اس معاملے سے, جنتی لوگ کیا کہیں گے تو ہم بول سکتے ہیں اللہ ہمیں شامل کریں ان میں, لیکن تلاوت میں نہیں کریں گے آپ. یہ تلاوت میں نہیں, جیسا تلاوت کرتے وقت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ تلاوت کا حصہ ہے. لیکن جب بھی الگ سے بولیں گے تب صلی اللہ علیہ وسلم بولنا واجب ہے ہم پر, اس لیے کہ ورنہ ہم اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں جب نبی کا نام آئے اور ان پر کوئی درود نہ بھیجے تو. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا تب نہیں, آپ الگ سے دعا کریں انشاءاللہ, پھر اس میں آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.
اگر کوئی شخص اپنی کمائی حرام طریقے سے کر رہا ہے، اس کی اولاد کی پرورش حرام کمائی سے ہو رہی، تو اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جن گھر میں لوگ حرام کمائی کماتے ہیں اور وہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی پرورش اسی کمائی پہ ہوتی ہے، تو وہ بچے کیا کریں؟ تو دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، اور جب تک وہ بالغ نہ ہو تو وہ مجبوری کی شکل ہے۔ بالغ ہونے تک علماء لکھتے ہیں کہ وہ اسی والدین کے پاس رہیں گے، وہ جو کھلاتے پلاتے وہی کھائیں گے۔ اگر لڑکی اگر ہو تو لڑکی ظاہر سے تو بالغ ہونے کے بعد بھی ڈیپینڈ ہوتی ہے اپنے والدین، خاص طور سے والد پر، ہے نا۔ اگر والد اپنے بزنس کو نہ چھوڑتا ہو تو بچوں کا کام ہے بالغ ہونے کے بعد ان کو سمجھاتے رہیں۔ سمجھانے کے بعد بھی اگر لڑکا ہے تو لڑکے نے کوشش کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد وہ بالغ ہوتی کام کاج شروع کر دے تاکہ اپنے والد کی حرام کمائی سے بچے، یہ تب جب وہ 100% حرام کماتے ہیں۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکی مجبور ہے، وہ کمانے کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتی، اس کو وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شادی تک ڈیپینڈ ہوں گی، اس کا کام ہے اپنے والد کو ہمیشہ سمجھاتے رہیں اور کوشش کرے کہ والد کو اس چیز کا حکم دے کہ اس کا نکاح کم از کم ایسے شخص سے کرا جو حلال کماتا ہو اور شریف النفس ہو، تاکہ وہ جس گھر میں جائے وہاں ہو۔ تو وہ مجبور ہے۔ یہاں بچوں کا یہ کام ہے جب تک وہ مجبوری میں استعمال کر رہے ہیں کم سے کم مال استعمال کرے اور اتنا استعمال کرے جتنا ان کو شرعی ضرورتیں ہیں۔ جیسا لڑکی ہے، بالغ ہو چکی، بڑی ہو چکی، 18 19 20 سال کی، اب شادی نہیں ہو رہی تو گھر میں رہتی ہے، والد 100% حرام کماتا ہے، تو اس کا کام ہے صرف اتنی چیزیں استعمال کرے جتنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسا ایک لیوش لائف نہ جیے کہ والد کے پاس ہے حرام تو اب چونکہ مجبوری ہے، لیوش لائف نہ جیے، اتنا لے جتنا اس کی ضرورت ہے اور اتنے سے بچے۔ والد کو کنٹینیوسلی ہیمر کرتے رہے، اور میں نے کئی بار دیکھا ماشاءاللہ بچوں کے کہنے کی وجہ سے والدین نے اپنی تجارتیں، برے کام، حرام کام کو چھوڑا ہے، چونکہ بچوں نے مجبور کر دیا، ابا ہم کو اچھا نہیں لگتا، ابا آپ چھوڑیے، ابو جی آپ چھوڑ دیجیے، ڈیڈی آپ چھوڑ دیجیے، بابا آپ مت کیجیے، ہمیں فلاں نہیں فلاں۔ آپ دیکھیے تھوڑے دن میں والدین پریشان ہوتے ہیں کہ یار بچوں نے وہ کر دیا، اب میں انشاءاللہ توبہ کرتا ہوں، چینج کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کرتے رہیے۔ لڑکے ہیں اگر تو لڑکوں کا کام ہے کہ وہ بالغ ہوتے فوراً کچھ نہ کچھ حلال کام کی تلاش میں لگ جائے تاکہ اپنے والد کی اس انکم سے کم فائدہ اٹھائے، یا پھر اگر وہ مجبور ہو جاتا ہے اسی انکم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو بالغ ہونے کے بعد وہ چیزیں جو اس کو یاد ہو اس کو لکھ لے اور اس کو ادھار مانے، جب وہ کمائے تو اپنے والد کو واپس دے دے، کہیے میں نے ادھار لیا تھا آپ سے اور میں نے کیا اور آپ کو اب میں واپس دے دیتا ہوں آپ کا ادھار، سمجھ رہے آپ؟ یہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ ایسی بھی ایک شکل نکل سکتی کہ مجبور ہے، تعلیم نہیں ہے، تعلیم کو پیسہ لگتا، گھر سے دور نہیں رہ سکتے، کمانا بھی ہوتا نہیں، اتنے کم ایجوکیشن میں کوئی جاب نہیں دیں گا، تعلیم لے، کتنا پیسہ لگا تعلیم کو وہ کرے، بعد میں اپنے والد کو لوٹا دے، یہ سوچ کے کہ ادھار لیا تھا والد سے اب لوٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بالغ ہونے کے بعد، لیکن بالغ ہونے تک انشاءاللہ بچوں کی چونکہ پوچھ نہیں اور مجبور ہوتے ہیں، ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اسلام بھی انشاءاللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ لیکن میں گزارش کروں گا لوگوں سے، وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے آخرت کے لیے کم از کم، اپنی آخرت کے لیے کم از کم یاد رکھیے حرام سے بچے۔ بچوں کا جو ہوں گا وہ ہوں گا، لیکن آخرت میں یاد رکھیے جو آدمی حرام کمائیں گا، کھانا پینا پہننا سب ہو جاتا ہے۔ دوسرے نقصانات کیا بتاؤں، خالی ایک نقصان بتاتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص سفر پہ نکلتا ہے اور اس کا اونٹ بھاگ جاتا ہے، وہ آرام کرتا ہے، اونٹ بھاگ جاتا ہے، مسافر کی دعا قبول کرتا ہے اللہ، ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا سیدھے قبول ہوتی، تو دعا کرتا ہے اللہ سے اپنا دامن اٹھا کے، اے اللہ میری مدد کر، تو اللہ کہتا ہے میں تیری مدد کیسے کروں، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، میں تیری مدد کیسے کروں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔ حلال کمائی کی اہمیت اور حرام سے بچنے کی اہمیت تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے، تو بہرحال اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ تو اس میں میں نے بتایا ہوں کہ حلال کی کتنی اسلام میں بہرحال اہمیت ہے اور حرام کی کتنی مذمت کی گئی ہے۔ تو وہ بچے جو مجبور ہیں الگ بات ہے، بڑے ہو جائے تو پھر کم سے کم فائدہ اٹھائے، اور کچھ ایسا فائدہ جو مجبوراً اٹھانا پڑے یاد رکھیں ادھار کی شکل میں، اور بعد میں والد کو اپنے یا ان لوگوں کو ذمہ داران، کوئی والد نہیں ہو سکتا نانا دادا کے پاس رہتا ہے، ماموں کے پاس رہتا ہے، تو ان کو واپس بہرحال وہ لوٹا دیں انشاءاللہ عزیز، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ رات میں کبھی آیت الکرسی پڑھنا بھول جائے تو ایسی کون سی دعا ہے کہ آیت الکرسی کے بینیفٹس وہی دعا میں آتی ہو؟ بھائی نے بہرحال سوال کیا کہ اگر آیت الکرسی رات میں پڑھنا بھول جائے یا کسی کو نہ آتی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کون سی دعا پڑھے؟ تو آیت الکرسی ایک ایسی میڈیسن ہے، اس کا سبسٹیوٹ اب تک نہیں بنا اور نہ ہی قیامت تک بننے والا ہے، تو آیت الکرسی ہی پڑھنا پڑے گا۔ اس کے لیے حدیث میں چونکہ آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت کسی بھی چیز میں نہیں کہ فرشتہ حفاظت کریں گا اور انسان محفوظ رہیں گا، تو لہٰذا اس کا کوئی سبسٹیوٹ بدل کوئی دعا کی شکل میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا آیت الکرسی نہیں آتی ہو دیکھ کر پڑھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہت آسان، ایک تو یاد کر لے، لیکن ہو سکتا ہے ذہن تیز نہ ہو، یاد نہ کر سکتا ہو آدمی، تو موبائلس وغیرہ میں تو آسانی سے دیکھ کر پڑھ لے، یا اوراق پہ لکھ کر رکھ لے، دیکھ کر پڑھے، پھر اس کو رکھ دے تاکہ ایک ریمائنڈر ہو جائے۔ تو بہرحال یا تو دیکھ کر پڑھ لے، موبائل ہینڈ سیٹ میں پڑھ لے، لیکن اس کا سبسٹیوٹ بہرحال نہیں ہے۔ پھر دوسری دعائیں ہیں بہرحال،
پھر وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، وہ بھی تو کافی بڑے ہیں، آیت الکرسی کے اتنے ہو جائیں گے دونوں مل کر، تو یاد کر لینا سب سے اچھا ہے. نہ یاد ہو تو اس کا بدل بہرحال کوئی دوسری آیت یا کوئی دوسری دعا نہیں بن سکتی ہے، اور نہ ہی حدیث میں اس کے تعلق سے کوئی تفصیلات دی گئی ہے. السلام علیکم. سورہ کہف جو ہے اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے. دیکھیے سورہ کہف کو اگر انسان جمعے کے دن پڑھے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک سورہ کہف ایک نور جیسا اس کے لیے رہتا ہے. دوسری فضیلت ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. تیسری ایک فضیلت ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے انشاءاللہ وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ الکہف کی چند فضائل، اس کے علاوہ بھی آتے ہیں لیکن یہ چند فضائل. اس طرح ایک صحابی سورۃ الکہف ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، آسمان سے ایک روشنی نازل ہو رہی تھی، صحابی نے روک دی تلاوت، بعد میں آپ نے فرمایا کہ ایسا میں نے دیکھا تو کہا وہ سکینت تھی، اگر تم پڑھتے رہتے تو تم اس کو اترتا ہوا دیکھتے، مطلب فرشتے سکینت لے کر آتے ہیں. تو سورۃ الکہف کے بہرحال بڑے فضائل ہیں، تو آپ جمعہ کو کم از کم اس کو پڑھیں. ایک جمعہ پڑھنے سے دوسرے جمعہ تک یہ نور جیسا چمکتا ہے. دوسرا اس کی 10 آیتوں کو یاد کر لے ابتدائی، یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی وجہ بنے گا. تیسرا اس کی 10 آیتوں کو آخری تلاوت کریں، انشاءاللہ اس سے بھی دجال سے انسان محفوظ رہیں گا اور اس کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ سورہ جن پڑھنے سے جن خوابوں میں ہوتا ہے، اس بارے میں آپ بتائیے کچھ، یہ جو غلط فہمی ہے اس بارے میں بولیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ سورۃ الجن پڑھنے سے جن خوابوں میں آتے، قبضے میں آتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، کچھ بتائیے. میں نے ایسے جب میں چھوٹا تھا بہت سارے قصے واقعات سنے تھے جس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک صاحب بولے میں نے ایک بار سورۃ الجن کھول لیا، سورۃ الجن میں پڑھ رہا تھا، سورہ جن پڑھ رہا تھا تو یہاں تھا، آدھا ختم ہو تو یہاں آ گیا، پورا ختم ہو تو وہاں آ گیا، پھر اور پڑھنا شروع کیا تو یہاں آ گیا، پورے مسجد میں گویا شفٹ ہو رہا تھا. وہ تو بولے بہت جلالی کمالی اور یہ اور وہ، اور اس کے پڑھنے سے جن آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس صورت کو 40 مرتبہ 40 دن تک ہر روز ایسی مسجدوں میں، ویران گاہوں میں یا جنگلوں میں جا کے پڑھتے ہیں جہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، اور وہ بولتے ہیں اس سے جن ان کے قبضے میں آتا ہے. تو یاد رکھیے سورۃ الجن سے جن قبضے میں آتا ہے ایسی کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن کی غلط استعمال سے جن قبضے میں آ سکتے ہیں، یا اس کو اگر ریالٹی فیکٹ جس کو بولتے ہیں حقیقت بولوں تو اس کے غلط استعمال سے آپ جنوں کے قبضے میں جا سکتے ہیں. وہ نہیں آتے آپ کے قبضے میں، جو دکھتا ہے وہ قبضے میں آتا ہے، جو نہیں دکھتا وہ کیسا آئیں گا؟ میرے قبضے میں جن ہے، ٹھیک ہے، کیسا معلوم؟ انہیں آ کے بولتا تو مسئلہ وہی نا، انہیں ہی بولتا نا، تم کہاں دیکھ سکتے ہو اس کو؟ میں بولوں کہ میرے پاس دیکھو ایک جو ہے بکریاں پالی ہوئی، کہاں ہیں؟ دیکھتی نہیں ہو، دودھ بھی دیتی لیکن روز. بولے گا بیوقوف آدمی، پاگل دکھتا ہے میرے کو، اس کو ایڈمٹ کر دو کہیں لے جا کر. کیسا ہو سکتا ہے؟ جو دکھتا ہے وہی خوابوں میں آتا ہے میرے بھائی. تو یہ خوابوں میں چل جاتا ان کی زندگی بھر، جو وہ بولتا ہے یہ کرتا ہے تاکہ کچھ فائدے اس کو اس سے مل جائے. تو لہٰذا شرعاً ایسا کرنا، جنوں کو قبضے میں کرنا درست نہیں، حرام ہے. اس لیے کہ اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کتنے جن تھے؟ جو سب سے متقی پرہیزگار اور سب سے زیادہ علم والے نبی تھے، انسانوں میں سب سے افضل ہے نا انسان تھے، ان کے قبضے میں کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ وہ ایک تھا جو ایمان لا لیا تھا، آپ کا قارین تھا، وہ بھی اللہ نے آپ کو وہ دیا اور وہ ایمان لا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی قبضے میں نہیں تھا، ایمان لا لیا تھا بس. ابوبکر صدیق جو انسانوں میں انبیاؤں کے بعد سب سے افضل انسان ہے، ان کے قبضے میں کتنے جن تھے؟ چونکہ ہمارے مفتی صاحب کیا تو 70 ہے، نہیں کہنا انہوں رکھ سکتے. تو ابوبکر صدیق کے مقابلے میں کون جائیں گا انبیاؤں کے بعد؟ کوئی مقام ہے نہیں. ان کے قبضے میں کتنے تھے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے تھے؟ جن کے فضائل یہ ہے کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان ادھر سے ہو لیتا، آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا. عمر کی زبان پہ جو ہے، یا عمر جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو الہام، جو باتیں ان کے دل اور ذہن میں آتی تھی وہ باتوں کو مانا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا عمر کے نزدیک شیطان نہیں آتا ہے، تو ان کو وسوسے نہیں آتے تھے. جو بات آتی تھی وہ اللہ کی طرف سے. الہام ایک ایسی شکل ہوتی ہے جس میں آدمی صحیح بات کو جان لیتا ہے. ٹھیک ہے، میں اب چور دروازے نہیں کھول رہا ہوں آپ کو شرک کرنے کے لیے، لیکن یہ چیز ہے. جیسا کہ میں نے سوچا آپ آنے والے تھے اور آپ آ گئے، یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے مجھے پہلے بتا دیا گیا، لیکن ہونے کے بعد پتا چلا یہ ہونے والا ہے. پہلے میں نہیں بول سکتا میں نے سوچا اور وہ آنے والا، دیکھ دروازہ کھلا اور آ گیا. یہ تو جادو ہے، یہ تو شیطان ہے. ہوتا ہے نا کوئی چیزیں آدمی آتی. حضرت عمر کے تعلق سے بہت ساری باتیں انہوں نے جب کہیں صحابہ نے مانی، اس لیے کہ عمر کے نزدیک شیطان نہیں آتا ہے. جس گلی سے عمر گزر شیطان دوسری گلی سے ہو لیتا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی نہیں کہا. یہ فضائل ہے عمر کی. کتنے تھے ان کے پاس؟ قبضے میں، آگے پیچھے، ہاتھ کے نیچے، انگلیوں میں، بالوں میں، کان میں رکھے ہوئے. کتنے تھے؟ گھر میں باسکٹ کے اندر رکھے ہوئے. کتنے تھے؟ ایک بھی نہیں. صحابہ میں سے پوری صحابہ کی جماعت میں
ایمان لانے کے بعد کتنے تھے؟ کفر کی حالت میں کچھ صحابہ کے پاس جن تھے، اس کے واقعات ہم کو سیرت میں ملتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور وہی آئی تو میرے پاس ایک جنی تھی، فیمیل جن، میں اس سے کام لیا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب آسمانوں پہ جانا ہمارے لیے بند کر دیا گیا، اس پہ سخت پہرا لگ گیا ہے۔ میں جبھی سمجھ گیا کوئی بہت بڑی گھٹنا دنیا میں ہونے والی ہے، اور میں اس گھٹنا کا انتظار کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور میں ایمان لایا، اور میں نے اس جنی کو آزاد کر دیا۔ پھر اب وہ میرے ساتھ نہیں، چونکہ اسلام نے منع کیا تھا، تو ان کو پتہ چل گیا تھا پہلے کوئی بڑی گھٹنا ہونے والی، چونکہ آسمان پہ جن نہیں جا سک رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سخت پہرا ہے، چونکہ قرآن نیچے اتر کے بیت العزا پہ پہلے آسمان پہ آ چکا تھا۔ کب آیا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر نے پورا قرآن 7ویں آسمان پہ لوح محفوظ سے اترا، اور کہاں رک گیا کہ پہلے آسمان بیت العزا پر، اور اسی رات پہلی وحی بھی نکلی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ دونوں کام ایک ساتھ، پورا بھی اترا اور تھوڑا بھی اترا، سمجھے آپ؟ تو کہا آسمان بند ہے، تو یہ کفر کا زمانہ۔ توحید پر آنے کے بعد بتائیے، صحابہ نے کہا کہ یہ جنگ میں میرے ساتھ یہ جن تھا، فلاں جنگ میں ہم نے جنوں سے یہ کام لیا، فلاں جگہ ہم بھوکے تھے، میں نے جن کا مچھلی پکڑ کے لا کے دے دو، یہ لا کے دے دو، شہد لا کے دے دو، فلاں کے دو، کھانا لا کے دو، بتاؤ ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے مفتی صاحب کو بھی حق نہیں کسی جن کو قبضے میں لینے کا، جب سب سے بڑے لوگ دنیا کے سب سے تقویٰ پرہیزگار والے لوگ، ابن آدم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ ابن آدم نے اس سے پہلے کسی انسان کو دیکھا ویسا نہیں، اس کے بعد اتنا افضل انسان آئے گا، ان کے پاس بھی نہیں تھے، ان کے صحابہ کے پاس نہیں تھے، تابعین طبع تابعین کے پاس نہیں تھے۔ چلیے آپ جن اماموں کو مانتے ہیں، امام حنیفہ کے پاس کتنے جن تھے جن سے وہ فقہ لکھایا کرتے تھے؟ امام شافعی کے پاس کتنے تھے؟ ہے ان کے مقابلے میں کوئی انسان اس زمانے میں؟ بہت جلیل القدر لوگ تھے۔ بتائیے کوئی ہے؟ تو میرے بھائی کہاں سے اچھا فقہی کتابوں میں کوئی باب ہے جنہوں سے کام لینے کا باب، جنہوں کو قبضے میں کرنے کا باب ہے؟ کسی نے لکھا کیسا کرنا چاہیے؟ تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آؤٹ سورس کی غلط جگہ سے آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا سورہ جن کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی میں نے بھی دیکھی ہے کہ اس کو اتنی بار پڑھے تو یہ ہوتا ہے، اتنی بار پڑھے تو ہوتا ہے، بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں سورہ جن رات میں مت پڑھو، رات میں نہیں پڑھنا بیٹے، سورہ جن رات میں نہیں پڑھنا، کچھ بھی ہو سکتا، تم کو لپٹ سکتا، یہ ہو سکتا، وہ ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں، جیسے عام صورتیں ہیں، سورہ جن بھی ہے، اور جنوں کا تذکرہ تو اور بھی صورتوں میں نا، صرف سورہ جن میں نہیں، وہاں تو ایک واقعہ چونکہ آ رہا ہے تو بیان کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا بہرحال سورہ جن آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مخصوص تعداد میں پڑھ کے آپ بولیں گے اس سے جن قبضے میں آتے ہیں، تو ہاں قرآن کے غلط استعمال سے بھی جن قبضے میں آتے ہیں، یہ بات ثابت ہے۔ جو لوگ اس فن کی مہارت رکھتے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا غلط کام کر کے بھی لوگ جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، لیکن یہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہے، لہٰذا ایسی غلط فہمی رکھنا یا ایسا کام کرنا دونوں ہی درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ کچھ مرد حضرات جو ہے تو انگلیوں میں کئی ساری انگوٹیاں پہنتے ہیں، اور جب ان کو پوچھا جائے کہ کیوں پہنتے تو سیدھا بول دیتے کہ یہ سنت ہے بول کر ہم پہن رہے، تو اس کا کیا؟ بھائی نے سوال کیا کچھ مرد حضرات جو ہے اپنی انگلیوں میں بہت ساری انگوٹیاں پہنتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کیوں تو کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، آپ چاہے تو انگوٹی پہن سکتے ہیں مرد، عورتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مرد اپنے ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹی پہن سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاندی کی انگوٹی جو کہ مہر تھی، سٹیمپ تھی، پہنا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ نے اس عمل کو جاری رکھا۔ تو اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عمل سنت ہے، آپ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ سنگل انگوٹھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی میں پہنا کرتے، یا تو خنصرہ چھوٹی انگلی میں، یا جس کو بولتے ہیں رنگ فنگر میں پہنا کرتے تھے، یا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ لیفٹ ہینڈ میں بھی پہنا کرتے، تو لیفٹ ہینڈ کی جس کو کہیں لٹل فنگر اور رنگ فنگر، یہ دونوں میں پہنا جا سکتا ہے۔ کچھ علماء لکھتے ہیں چونکہ اس کا جواز ہے کہ آپ یہ انگلی میں یا تو یہ انگلی میں، یہ انگلی میں یا تو یہ انگلی میں، تو زیادہ سے زیادہ پہنے تو چاروں میں بھی پہن سکتا ہے آدمی، کیونکہ آپ نے یہاں پہنا، کبھی کسی نے یہاں دیکھا، کسی صحابی نے آپ کو یہاں پہنتا تھا، کسی نے کبھی یہاں دیکھا اور کسی نے کبھی یہاں دیکھا۔ تو اگر کوئی بولے نہیں مجھے تو سب پہ عمل کرنا ایک ساتھ، تو وہ چار، تو بھی کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی درست رہیں گے۔ چاندی کی سادی انگوٹھی، چاہے تو اس پر اپنا نام لکھانا چاہے تو لکھا سکتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اگر وہ انگوٹھی اسٹیمپ کی شکل میں ہے تو اس میں کوئی پتھر بھی ہو تو درست ہوگا، اسٹیمپ والا پتھر، عقیق، روبی، ٹھنڈا گرم، غصہ، بچے، موسم، پیسہ، وہ سب کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹیمپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاندی کی انگوٹھی میں ایک جس کو کہیں حبشی نگینہ تھا بول کر ایک لفظ تھا، مطلب حبشہ سے لایا ہوا ایک نگینہ، مطلب یہ کہ ایک پتھر تھا، چونکہ اسٹیمپ جنرلی جو بنتے تھے ایک تو میٹل میں بنتے تھے وہ رف ہوتے تھے، لیکن جو اسٹون میں بنتے تھے نا بہت اچھے سے اسٹیمپ پڑتا تھا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں
पत्थर था एक हबशी नगीना से मुराद ये हुआ कि वो पत्थर में लिखा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अकीक को पहनना हाथ में सुन्नत से साबित नहीं, ऐसी कोई सही रिवायत नहीं। तो लिहाजा कोई भी पत्थर हो सकता है, उसमें कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है, लेकिन वो आयतल कुर्सी, सूरह यासीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वो सब नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाम था, तो वो भी चाहे तो आप नाम भी उसमें उलमा लिख सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि सहाबा एक चांदी की सादी अंगूठी पहनते थे, वो अच्छा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंगूठी पहनते थे उसका ऊपर का हिस्सा पीछे पहनते थे और नीचे का हिस्सा ऊपर पहनते थे। मतलब जो ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है अंगूठी का, आप उसको उल्टा पहनते थे, और पीछे का हिस्सा पतला होता है ना जो खाली, वो आगे आता था। उलमा लिखते हैं वो इसलिए कि वो स्टेम था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उल्टा पहना करते थे ताकि खाली बेल्ट जो नीचे का हिस्सा होता अंगूठी का वो ऊपर आता और वो पत्थर या वो जो चांदी में लिखा होता वो हिस्सा नीचे जाता। चूँकि आपकी वो अंगूठी मोहर थी, स्टेम था, तो कंटिन्यूस डिस्प्ले के बदले आप उसको उल्टा पहनते थे, समझिए आप, उल्टा पहनते थे ताकि वो डिस्प्ले ना हो और ऊपर। तो कुछ लोग इसलिए आप देखिए जो उलमा होते हैं वो एक अंगूठी चांदी की सादी और उल्टी पहनते हैं, पत्थर नीचे होता है और रिंग का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ होता है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया। बहरहाल आप सीधी पहने भी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आप सीधी भी कभी पहनते थे, लेकिन आप उल्टी ही पहनते थे, तो आप उल्टी पहनना चाहे तो बहरहाल उल्टी भी उसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बस साबित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम कोई पहन रहा है तो क्या करें, एक दो, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ऐसे पसंदीदा तो एक ही है कोई सीधे हाथ में, फिर भी उसको दिल बोलता है 2 4 हो सकते चांदी की सादी अंगूठी। इसके अलावा याद रखिए थंब में, इसे इंडेक्स फिंगर में, कलमे की उंगली जो बोलते हैं, मिडिल फिंगर में, बीच की उंगली में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों हाथों में कहीं भी कुछ भी पहनना साबित नहीं है। तो लिहाजा मैंने देखा लोगों को एक उंगली में, एक उंगली में 2 देखा मैंने तो एक साहब को अंगूठे में भी देखा पहना हुआ, इतना बड़ा उस पर पत्थर लगा हुआ। तो पता नहीं क्या है। अब आप बोलो हेल्थ और हाइजीन का क्या होगा, 10 अंगूठियाँ पहने हुए हैं, हाथ कचरे में डाल के निकाले तो अब कितने बार अंगूठियों को धोएंगे आप, निकलती भी नहीं, एक तो फिट हो जाती। हेल्थ हाइजीन का इशू है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल सादी चांदी की एक पहनी है, बाकी ये 3 उंगलियों में और ये 3 उंगलियों में साबित भी नहीं है। इसके अलावा कसरत से पहनना से 1 2 3 ये भी बहरहाल साबित नहीं है। कोशिश करें आपकी सादी एक चांदी की अगर पहनना है, चूँकि वो सुन्नत है, आप चाहे तो सीधे हाथ की 2 उंगलियों में से कोई एक या उल्टे हाथ की इसमें से बहरहाल पहन सकते हैं आप चाहे तो। उतनी कसरत से पहनना दुरुस्त नहीं है। और बहुत सारे लोग उन अंगूठियों को मुख्तलिफ अकायद से, पीला पत्थर इसके लिए, नीला पत्थर इसके लिए, हरा पत्थर इसलिए, लाल पत्थर इसके लिए, है ना, दिमाग ठंडा रहता, ये रहता, इससे औलाद होती, इससे कस्टमर आता, इससे बरकत होती, इससे फलां होता, पूरे हाथों में भरे हुए रहते हैं उनकी अंगूठियाँ, ठीक है। तो बहरहाल ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और अंगूठियों से ऐसा अकीदा रखना ये शिरक है कि किसी पत्थर की वजह से कोई खैर या कोई शर दूर रहता, इससे पहनने से खैर आता और शर दूर जाता है, शैतान भाग जाता, ये पहनने से कस्टमर आता, कस्टमर पैसा ला रहा, खैर आता। तो ये तो फिर शिरक हो गया कि मतलब पत्थर कोई चीज़ लाने या किसी चीज़ को दूर रखने की ताकत है। शैतान दूर रहता बोले पत्थर पहनने से, सुभान अल्लाह। अगर इससे शैतान दूर रहता मतलब ये पत्थर अपने अंदर ऐसा रखता। हाँ, पत्थर में अल्लाह ताला ने जो तासीर दी है उस तासीर के फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा किसी को खाने से ये फ़ायदा होता है, मलने से ये फ़ायदा होता है, लगाने से ज़ख्म भर जाते हैं, तो ये तो साबित है। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक लिया, पानी लिया और ज़ख्म पे लगाया, चूँकि उसमें फ़ायदा है। तो ये तो अल्लाह की दी हुई तासीर, ये तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो हम बना लेते हैं ना, औलाद कैसा पत्थर दे सकता है, फसलें कैसा पत्थर अच्छी ला सकता है, अमेजिंग, ये कैसा हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी जो है फिर वो चीज़ें हैं पत्थरों से जो मुशरिकाना अक़ीदा है। ये तो ऐसा करने वाला फिर सीधा सीधा पत्थर को माबूद के ऐसा कर रहा है और वो शिरक कर रहा है। हमें चाहिए कि बस सादगी इख्तियार करें, चांदी की एक सादा अंगूठी सीधे हाथ में पहने, इंशाल्लाह ये ज़्यादा बेहतर है। सुन्नत का सवाब और अजर भी इससे इंशाल्लाह हमको मिलेगा। जैसा कि मदीने के अंदर जिन की ऐसी मस्जिद बनाई हुई है जो कि बस गाड़ी बंद कर देते हो, गाड़ी ऑटोमेटिक जो चलती जी, और पानी ऐसे डाले तो ऐसा तो वापस नीचे उतरने हुआ ऊपर चढ़ता। तो ये क्या है मसला, समझ में नहीं आया। आज से पहले तो कभी सुनने में नहीं आता था, मगर अब तो लोग जाके भी आ रहे हैं वहाँ पे, और मैं भी खुद गया था वहाँ पे। भाई ने एक सवाल किया कि जो मक्का मदीना के बीच में वादी जिन बोल के एक इलाका है, उसका असल नाम बहरहाल वादी बुरैदा है, शायद उसको वादी जिन भी कहा जाता है। तो भाई का सवाल है कि वहाँ गाड़ियाँ भी चलती है और पानी भी ऊपर की तरफ जाता है। इस मामले में देखिए 2 थेरीज़ है जो मशहूर और मारूफ है। एक थेरी ये है कि वो मैग्नेटिक बहुत हैवी फील्ड होती है वहाँ, और ऐसे दुनिया के अंदर 6 मुकामात है जहाँ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें गाड़ियाँ खुद ब खुद तेज़ी से चलना शुरू होती है। अगर उनको चालू ना भी किया जाए, ब्रेक नहीं मारे तो चलना शुरू हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी एक थेरी ये है कि ऑप्टिकल इल्यूजन होता है वहाँ, मतलब जो चीज़ मेटल नहीं है वो भी चलते हुए दिखती है, लेकिन ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, मतलब नज़र को ऐसा लगता है लेकिन एक्चुअल वो होता नहीं है। जैसा कि वो आप रोड पर जा रहे हैं, सड़क पर, गर्मी के दिन है, तपती हुई धूप है, रोड पर जब आप चलते तो रोड के एक तरफ आपको पानी लगता है, जब गाड़ी वहाँ पहुँचती तो कुछ भी नहीं रहता है, फिर आगे पानी लगता है। यही हालत रेगिस्तान में होती है। जब रेगिस्तान में एक इंसान जाता है तो उसको दूर से पानी दिखता है, वो
وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک مراج بولتے ہیں اس کو انگلش میں، مطلب ایک ایسا افیکٹ، مرر افیکٹ آتا ہے جسے پانی جیسے لگتی ہے چیزیں، جو آپ کے ہمارے پاس سڑکوں پہ آپ دیکھیے دھوپ کے اندر آپ لگتا ہے پانی ہے، کہ جب گاڑی جاتی ہے پانی نہیں رہتا، تو آپٹیکل ایلیوژن ہوتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہے جو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دو تھیریز، ایک میگنیٹک فیلڈ ہے وہاں اسپیشل، دوسرا آپٹیکل ایلیوژن، مطلب وہ آنکھوں کو لگتا ہے جبکہ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت میں کوئی جن موجود نہیں ہے جو آپ کے پانی کو، جن اتنے رکامے ہیں کہ آپ کے پانی کو لے جا رہے، گاڑیوں کو دھکا دے رہے. فالتو باتیں، انسانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ نے کئی کام اپنے دیے ہوئے، ان کو بھی عبادتیں کرنا، روزہ نماز کرنا ہے، ساری چیزیں. اب یہ لگائے بولے نہیں، ایک صاحب بولے ارے بیوقوف ہے، گدھا ہے. میرا اس پہ ایک چھوٹا سا سوال جواب ہے، گدھا ہے، بیوقوف ہے، عقل نہیں ہے اس کو، بول رہا میگنیٹک فیلڈ ہے، تو پھر پانی کیسا جاتا؟ تو آپٹیکل ایلیوژن ہے، نظروں کو ایسا لگتا ویسا ہوتا نہیں ہو رہا، ہم نے اسکیل رکھی ہیں، پانی چڑھتے ہوئے وہاں چلا گیا، فزیکل چلا گیا. تو سائنٹیفک کوئی اور چیز ہوں گی، اور ایسے کئی سائنٹیفک چیزیں ہیں جس کو آج ایکسپلین کرنا تھوڑا سا مشکل اور محال ہے، کل لیکن پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے. ریڈیو ویوز انسان کی بنائی ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنایا تھا کائنات کے اندر؟ ریڈیو ویوز کائنات میں پہلے سے تھی، انسان نے اس کا استعمال سیکھا. جتنے اسپیکٹرم، جتنے بینڈز اور جتنے ریزز ہم یوز کرتے اپنے سارے فائدوں کے لیے، ایکچولی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا کر چھوڑ دیا تھا. انسان نے مختلف زندگی کے اور اس کے دنیا میں رہنے کے مراحل میں ان کو ایجاد کیا. دیکھیے انوینٹ ڈیوائسز ہوئے، ریڈیو انوینٹ ہوا، لیکن ریڈیو ویوز ڈسکور ہوئے کہ وہ ہوتے ہیں پہلے سے، وہ تھے ایٹماسفیئر میں پہلے سے، تو انسانیت نے سیکھ لیا. تو مے بھی کوئی اور چیز ہو. آج ہم آپٹیکل ایلیوژن، میگنیٹک فیلڈ بول رہے ہیں، کل اور ایک نیا اس کا کوئی تھیری آئی کہ نہیں ریالٹی میں یہ ایسا ہے. اللہ عالم. نہیں وہاں جن رہتے، وہ جن یہ کرتے وہ کرتے، ہائیلی امپاسبل ہے. اس لیے کہ جنوں کو اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ فزیکلی آئے آپ کی مدد کرے. اچھا کوئی اگر آیت الکرسی پڑھے تو پھر تو ٹک بھی نہیں سکتے وہاں، ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. یہ کوئی سائنٹیفک کوئی ایسا فینومینا ہے جس فینومینا کو آج میگنیٹک فیلڈ یا آپٹیکل ایلیوژن ہم بول رہے ہیں، واللہ عالم میں بھی کچھ سالوں بعد اس کا ایگزیکٹ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایسا یوں اور ایسا ہوتا تھا. واللہ عالم. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ جب پتہ چل جائے گا تو یہ کوئی انہونی بات نہیں. لیکن ایسی فیلڈز بہت ساری جگہ ہے جن کو مسلمان بدعقیدگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، معلوم آپ کو. تو یہ ساری چیزیں بہرحال کوئی سائنٹیفک فینومینا جس کو ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اب نارملٹیز جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ ریزنس ہوتے ہیں اس کے، ابھی میں نہیں بتا سکتا ایگزیکٹلی کیا ہے. دو تھیریز جو اس کے بارے میں، ایک میگنیٹک فیلڈ، سیکنڈ آپٹیکل ایلیوژن، تھرڈ میرے پاس کچھ ابھی بات نہیں ہے. لیکن یقیناً وہ وادی جن میں جن آ کر یہ سب نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو اتنی فرصت نہیں بھائی کہ یہ سارے کام ہمارے ابن آدم کے آ کے گاڑیوں کو دھکا دے فلاں کریں. کیا ہے واللہ عالم. ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں اس کو ہم بہت اچھے سے ایکسپلین اور انشاءاللہ العزیز کر پائیں گے. میرا سوال ہے تو آیت الکرسی کے تعلق سے تھا. جیسے کہ مطلب سونے کے پہلے پڑھ کے سونا چاہیے، تو کچھ بچے جو مطلب بہت چھوٹے رہتے ہیں 1.5-2 سال کے، تو وہ بچک کے اٹھتے ہیں نیند میں، تو ان کے اوپر سونے کے پہلے یا سوئے بعد ان کے دم کر سکتے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ آیت الکرسی اگر بچے نہ پڑھ پائے تو کیا ہم دم کر سکتے ہیں؟ تو میں 2 جواب دے دیتا ہوں اس کے اندر ایک سوال میں. آیت الکرسی یا دیگر صورتیں اگر کوئی شخص بچہ ہے چھوٹا نہیں پڑھ پاتا، بیمار ہے نہیں پڑھ پاتا، بے ہوش ہے نہیں پڑھ پاتا، جو آیتوں کی فضائل ثابت ہیں، تو کوئی انسان جو ہوش میں ہے، جو اس کے پاس ہے، جس کو آتا ہو، وہ پڑھ کر اس پر دم بھی کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، چونکہ وہ بچے دم نہیں کر سکتے تھے یا بہت چھوٹے ہوں گے، ان کو یاد کرنے کی صلاحیت ابھی نہیں آئی ہوں گی، تو آپ کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو ماں عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر اس پہ دم کرتی، اور آپ ہی کا ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیرتی برکت کے لیے. تو پتہ چلا کوئی انسان اگر چھوٹا ہو بچہ یا بڑا ہو، نہیں پڑھ پاتا ہو، یاد نہ ہو، بے ہوش ہو یا نہیں آتا ہو، تو کوئی دوسرا انسان جس کو آتا ہو وہ پڑھ کر دم کر دے انشاءاللہ عزیز. یہ کیا جا سکتا ہے چھوٹے بچوں کو، بیمار کو اور بڑوں کو بھی انشاءاللہ عزیز. اس کے دلائل ہم کو ملتے ہیں. ہم اپنی بات اسی پہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.